شفا ہاسپٹل قبرستان بنا دیا گیا. سب سے بڑا ہیلتھ یونٹ مذمتی بیان جاری کرنے کی پاکستان کی گورنمنٹ کو توفیق نہیں. اصل IDF مسلم کنٹریز بنی ہوئی, انرجی کی سپلائیز انشور کرنی کہ اسرائیل کو پہنچتی رہیں. آپ کمپلیسٹ ہیں اس جینوسائیڈ کے اندر. غزہ کے بچوں کے لیے تو کہہ رہے تھے کہ پورے امت کا فرض ادا کر رہے ہیں. کیا وہ بچے ایک نارمل لائف ڈیزرو نہیں کرتے؟ مسلمان ہونے سے بھی آگے کی بات ہے, انسانیت کی بات ہے. سیف غزہ ہماری جو یہ کیمپین ہے یہ کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ایفیلیٹڈ نہیں ہے. سینیٹر مشاہد حسین کیمپین کے پیٹرن ہیں, سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب بھی ہیں. پوری کیمپین کے دوران جہاں سے کچھ حوصلہ ملا, خوشی ملی نا, ساؤتھ افریقہ کے ہائی کمشنر سے مل کر. نان مسلم کنٹریز میں سول سوسائٹیز کو اپنی اسٹرینتھ کا بہت اچھی طرح سے پتہ ہے. پاکستان کی جو سول سوسائٹی ہے اس میں نا ایک شکست خوردگی کا ایلیمنٹ ہے بہت. جتنا مغربی ممالک کے اندر لوگ نکل رہے ہیں, پاکستان میں اس کا ایک اسمال فریکشن بھی نہیں نکلتا. ایک دھرنا جو ہمارا 24 مارچ کا تھا اس میں پولیس نے لاٹھی چارج بھی کیا, FIR بھی کٹی میرے اوپر. آپ پر فلسطین کے حق میں مظاہرہ کرنے پہ FIR جی جی ضمانت ہوئی ہوئی ہے میری اس وقت. جی السلام علیکم. ہمارے پوڈ کاسٹ میں فلسطین کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے. آپ نے حسن الیاس صاحب کی گفتگو سنی, اس کے بعد اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر ڈاکٹر عمیر صدیقی صاحب نے اپنا نقطۂ نگاہ پیش کیا. اسی اسنا میں ہم نے مارکسسٹ پوائنٹ آف ویو سے فلسطین کے حوالے سے ایک پوڈ کاسٹ ریکارڈ کر لیا ہے, لیکن وہ اس پوڈ کاسٹ کے بعد ہم نشر کریں گے جو آپ آج دیکھ رہے ہیں. آج ہمارے ساتھ ایک ایسی مہمان موجود ہیں کہ جنہوں نے امت کی طرف سے ایسا لگتا ہے کہ وہ فرض کفایہ ادا کیا, کہ جو ذمہ داری سب کی تھی, لیکن امت مسلمہ میں بہت سے لوگوں کی غفلت ہمارے سامنے ایسی رہی کہ جس کو دیکھ کے ہم کڑتے رہے, دل جلتا رہا. اور ظاہر ہے کہ ہم بھی ان لوگوں میں سے ہی رہے کہ جو اس مسئلے پر اپنی دبی دبی سی آواز اور گھٹی گھٹی سی خاموشی کا اظہار ضرور کرتے رہے, لیکن جو حق تھا, جو ذمہ داری تھی, وہ ہماری طرف سے ادا نہیں ہوئی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ فلسطین کے حالات دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ وہاں پر غم اور امید ہاتھ میں ہاتھ ڈالے امن کا خواب دیکھ رہی ہے اور امت کا بڑا حصہ سو رہا ہے. تاہم جن خاتون نے اس پورے منظرنامے میں سب سے بلند ہو کر ایک بہت قابل تحسین کام کیا, ان کا نام حمیرہ طیبہ ہے. وہ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. بہت بہت شکریہ میڈم آپ کی تشریف آوری کا, آپ نے وقت نکالا, اور میں بہت ممنون ہوں کہ آپ اس مسئلے پر, اس اہم مسئلے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کے ساتھ ہمارے ساتھ فاروق شاہ موجود ہیں. فاروق شاہ لاء اسٹوڈنٹ ہیں اور سیو غزہ کیمپین یقیناً جو آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھی ہوگی, اور ہمیں بھی ان سے پوچھیں گے یہ کیمپین کیا ہے, اس کے مقاصد کیا ہیں اور ان کی جرنی کیا ہے. تو اس کے فاؤنڈنگ ممبرز میں فاروق بھائی بہت بہت شکریہ, اور انہی کے ایک بھائی ہیں جو انشاءاللہ پوڈ کاسٹ کے دوران ہمیں جوائن کریں گے, فاروق شاہ, اور وہ بھی اس پورے سفر میں شامل ہیں. سو میڈم اگر ہم اسٹارٹ کریں یہاں سے آپ کے تعارف سے, کہ آپ نے ظاہر ہے کہ آپ سماجی طور پر پہلے سے جانی جاتی ہیں, اور سینیٹر مشتاق صاحب آپ کے ہسبینڈ ہیں, وہ ایک حوالہ آپ کا اپنی جگہ ہے, لیکن آپ نے سیو غزہ کیمپین میں جو کام کیا اور وہ بہت ہی قابل تحسین ہے. اگر آپ ابھی یہ بتائیں کہ اس کیمپین کا آئیڈیا آپ کو کیسے آیا, وہ کیا بنیادی محرکات تھے کہ جہاں سے اس کیمپین کا آغاز کیا آپ نے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ نجم بھائی, آپ نے موقع دیا ہمیں اپنی آواز بہت سے لوگوں تک پہنچانے کا. تو کیمپین کا آغاز, اس کے محرکات کی میں بات کروں تو اس سے پہلے بھی غزہ کے اوپر اٹیکس ہوتے رہے, جب سے ہم ظاہر آنکھ کھولی ہے ہم یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں, لیکن اس بار 7 اکتوبر کو جس چیز کا آغاز ہوا وہ انتہائی کچھ اس سے بہت ہی اوپر کے درجے کی تھی. اور پھر سوشل میڈیا کے ہونے کی وجہ سے ہم ٹویٹر پر وہ سارے جو مناظر تھے وہ بالکل ہم ایک طرح سے وہ کہنا چاہیے کہ پہلا ٹیلی وائزڈ جینوسائڈ تھا جس کو ہم سب دیکھ رہے تھے, اور ابھی تک وہ جاری ہے اس کا سلسلہ, بلکہ اس میں دن بدن شدت آتی چلی جا رہی ہے. تو اس بار جو احساس تھا وہ پہلے سے بہت مختلف تھا کہ یہ جو چیز ہے یہ انتہائی غیر معمولی ہے, انتہائی غیر معمولی ہے. اور ایسا لگ رہا تھا کہ دنیا اس کو اس طرح, خصوصاً امت مسلمہ, یعنی جو رسپانس ہم دیکھ رہے تھے کہ نان مسلم کنٹریز سے آ رہا ہے, وہاں پہ لوگ جس طرح سے نکل رہے ہیں, وہاں پہ وہ جس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ اب ہسپتال کی بجلی کاٹ دی گئی ہے, وہاں کے ہیلتھ ورکرز کو یرغمال بنا لیا گیا ہے, تو فوراً نیو یارک اور لنڈن کی سڑکوں کے اوپر لوگ نکل آتے تھے. لیکن پاکستان کے اندر ایسا کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا. تو یہ احساس تھا کہ لوگ اس کو اس طرح سے محسوس نہیں کر رہے کہ یہ کتنی بڑی, کتنی جس طرح تاریخ اس کو دیکھے گی, تاریخ ان واقعات کو جس طرح دیکھے گی, تو ہم اس کو اس طرح نہیں دیکھ رہے.
تو بنیادی طور پر تو یہ احساس تھا. لیکن 7 اکتوبر کے بعد سے کچھ شروع کے دن تو میرے خود کچھ ایسی بیماری وغیرہ میں ان دنوں اللہ کی طرف سے آزمائش تھی, تو ایک وہ پیریڈ کافی لمبا 1 مہینہ اس میں گزر گیا, اور اس کے بعد مجھے مسلسل ایک بہت سخت اضطراب کی کیفیت تھی. اور اس دوران یہ دیکھنے کا موقع بھی ملا کہ کہیں سے پاکستان میں اگر کوئی ایسی چیز سامنے آئے تو ہم اس کا حصہ بنیں. اگرچہ ہمیشہ کی طرح ہماری دینی جماعتوں نے ہی اس کے لیے آواز اٹھائی, لیکن مجھے یہ احساس بدستور میرا قائم رہا کہ جس انداز سے پوری قوم کو, تمام پاکستانیوں کو ایک مشترکہ پلیٹ فارم پہ جمع کرنا چاہیے, جتنا بڑا یہ ایشو ہے, جتنی بڑی یہ کاز ہے, تو ایک تو یہ کہ وہ چیز ہمیں نظر نہیں آئی کہ سب لوگ متحد ہو جاتے اور سب لوگ ایک ہو کر اپنی تمام سیاسی وابستگیوں سے, جماعتی وابستگیوں سے, مسلکی ہر طرح کی وابستگیوں سے بالا تر ہو کر متحد ہو جاتے. ایک تو یہ چیز نظر نہیں آئی, اور دوسری بات یہ ہمیں لگا کہ جو ایک کہنا چاہیے کہ تسلسل کے ساتھ اور ایک فوکسڈ ایک اسٹرگل ہوتی ہے نا, کہ آپ واضح اہداف اور مقاصد کے ساتھ آپ جاتے ہیں کہ یہ ایشو ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں, ہمارا مطالبہ یہ ہے, اس کا سلوشن یہ ہے, اور اس سلوشن کے لیے اسٹریٹجی یہ ہے. تو ایسی کوئی چیز نظر نہیں آئی کہ جس کے بہت واضح مقاصد ہوں. جو ہو رہا تھا وہ یہ تھا کہ مطلب اظہار یکجہتی ہو رہی تھی, بڑے پیمانے پہ لوگ نکل رہے تھے, لیکن جی اس طرح کی چیز تھی. تو یہ 2 بنیادی محرکات تھے. میڈم کیا وجہ تھی اس خاموشی کی؟ مجھے تو واقعی میں کبھی کبھی نا اندر سے کھلتی ہے یہ خاموشی, یہ جو گھٹی سی خاموشی اور دبی سی آواز ہے ہماری. کیا ہفتہ کوئی سیاسی محرکات تھے یا ہم سوسائٹی اندر سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے؟ کیوں ایک ایسا مارچ نہیں نکلا جیسے آپ فرما رہی ہیں کہ ہم اپنی تمام تر شناختوں سے بلند ہو کر اس کاز کے لیے نظر آتے سڑک پر؟ جی کچھ تو میرا خیال ہے کہ ہماری جو سیاسی چل رہا تھا, جو اس وقت ایک الیکشن کا بھی پولرائزیشن بھی تھی, الیکشن کا ماحول بھی تھا, تو ظاہر ہے کہ دینی سیاسی جماعتوں کو اس لحاظ سے بھی ایک بڑا چیلنج تھا. میں سمجھتی ہوں کہ ان مسائل کا حل تو ظاہر ہے کہ حکومتوں کے پاس ہی ہے, اور حکومتوں کے لیے اسٹرگل کرنا, وہ سیاسی میدان کو فتح کرنا بھی سب سے بہت بڑا جہاد ہے. تو ظاہر ہے کہ ہماری دینی جماعتوں کے پاس ایک بہت بڑا اس وقت ایک چیلنج تھا کہ الیکشنز قریب تھے اور ان کی مصروفیات اس لحاظ سے بھی تھیں. تو میں سمجھتی ہوں یہ ایک وجہ تھی. بہرحال جو بھی وجوہات تھیں, تو ہم نے اس کے مطابق, میرا ذاتی یہ احساس تھا کہ اگر کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا تو کم از کم میرے اوپر یہ فرض ہے, اس لیے کہ میں بالکل پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے میری رہائش تھی اس وقت, اور مجھے بہت شدید یہ احساس تھا کہ کم از کم اصل چیز جو کرنے کی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ میں انڈیویجول لیول پہ صرف بائیک آؤٹ کروں اور میں یہ کہوں کہ میں انڈیویجولی میرا کیا کردار بنتا ہے, بلکہ بحیثیت شہری میرا اصل کرنے کا کام یہ ہے کہ وہ رول جو اسٹیٹ کو کرنا ہے, جو حکومت کو کرنا ہے, وہ میں نہیں کر سکتی. تو اسٹیٹ کو مجبور کون کرے گا, اسٹیٹ کو کہے گا کون, اس سے ڈیمانڈ کون کرے گا. تو یہ میرا فرض بھی ہے اور میرا حق بھی ہے, کہ دستوری حق بھی ہے کہ میں اصل میں اسٹیٹ کو کہوں کہ آپ کو یہ کرنا ہے. تو اس لیے میرا یہ احساس تھا کہ میں جو سمجھ رہی ہوں کہ اسٹیٹ کا رول یہ ہونا چاہیے, جو کہ میرا نہیں ہو سکتا, کسی بھی انڈیویجول کا نہیں ہو سکتا, تو وہ ڈیمانڈز لے کے میں بے شک اکیلے پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر ایک سٹ ان پروٹیسٹ شروع کر دوں. اور اسی بات کا میں نے اظہار اپنی کچھ فرینڈس کے ساتھ کیا کہ میں اکیلے اپنے بچوں کے ساتھ ایسا ایک پروٹیسٹ جو ہے وہ سٹ ان کرنے جا رہی ہوں. فرسٹ پروٹیسٹ کب کیا آپ نے؟ فرسٹ ہمارا پروٹیسٹ ہوا 13 نومبر کو. جی بہت چھوٹے لیول سے, یعنی ہم فاروق اور کچھ اس طرح اسٹوڈنٹس ہمارے ساتھ تھے, کچھ میری فرینڈس تھیں جنہوں نے کہا کہ ہم 2-3 بس فیملیز تھیں آپ سمجھیں. تو پہلے پروٹیسٹ پہ ہم نے وہ 2-3 فیملیز کے ساتھ ہی کیا 13 نومبر کو. میرا خیال ہے ہم 20 سے بھی کم لوگ تھے, پریس کلب سے ہم نے اس کو سٹارٹ لیا. لیکن ہمارا یہ تھا کہ اسٹریٹجی اور ہمارا فوکس بالکل ہم اس میں کلیئر تھے کہ ہمیں یہ کرنا ہے. اب ہم نے یہ نہیں دیکھنا, آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ کرنے کا کام یہ ہے اور اس کا راستہ یہ ہے. پھر آپ کو یہ نہیں دیکھنا کہ آپ 1 ہیں یا آپ 10 ہیں یا 10,000 ہیں, پھر آپ کو وہ کر گزرنا ہے. موبلائزیشن بہت ضروری ہے, لیکن موبلائزیشن کے پیچھے کاز بھی ہوتا ہے. تو آپ نے چونکہ فرسٹ ڈے سے اس پروٹیسٹ کو جوائن کیا, تو کیا آئیڈیا ہے اگر آپ ہمارے دیکھنے والوں کو سمجھا سکیں کہ ایسی صورت میں کہ ظاہر ہے کہ جب خاموشی طاری تھی اور آپ لوگوں کو کس چیز نے بہت زیادہ مجبور کیا, کیا کاز تھا, کیا سوچ تھی, کیا ویژن تھا؟ اچھا, اس کو سوسائٹی میں بہت سارے لوگ اور بھی محسوس کر رہے ہوں گے نا. ہمیں یہ خلا اس لیے محسوس ہوا, اب اسلام آباد کیپٹل سٹی میں بہت سارے احتجاج ہوئے ان دنوں, کوئی 6-7 احتجاج جو ہیں وہ ڈفرینٹ لوگوں نے آرگنائز کرائے. تو ہم نے 2-3 چیزیں نوٹس کی جس کی بیس پہ ہمیں اسٹارٹ کرنا پڑا. ایک یہ کہ ہم ایک کامن پلیٹ فارم بنانا چاہتے تھے جو کہ سول سوسائٹی بیسڈ ہو, کسی پولیٹیکل پارٹی کا اس پہ کنٹرول یا کوئی لیبل نہ ہو, اور وہ
ہر پاکستانی جو ہے وہ اس کو جوائن کر سکے, وہ چاہے کسی بھی اسکول آف تھاٹ کا ہو, کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہو. تو ایک تو یہ تھا کہ کامن پلیٹ فارم بنانا ہے جو ایکسکلوسیولی جو ہے وہ غزہ کے ایشو پہ بات کرے, ورنہ اور جو آرگنائزیشنز ہوتی ہیں ان کے ساتھ ان کا کوئی اور بیگیج بھی ہوتا ہے. تو ایک یہ والا پوائنٹ تھا. دوسرا یہ تھا کہ مستقل مزاجی جو تھی وہ جس طرح ابھی ہماری فاؤنڈر نے بات کری وہ نہیں تھی. تو ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ کسی بھی چیز کے لیے رزلٹ لانے کے لیے ہمیں ایک تو مستقل مزاجی چاہیے ہوگی, اور تیسرا یہ کہ احتجاج ہم نے اسٹارٹ 15-20 لوگوں سے کیا, لیکن ہمارے احتجاج کرنے میں اور جو بہت بڑے بڑے ہوئے اس میں فرق یہ تھا کہ ایک ڈائریکشن تھی احتجاج کی, مطلب ایک گول تھا کہ ہمیں حکومت سے ڈیمانڈز کرنی ہے. باقی احتجاج میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ آئے, ڈسپلے آف ایموشنز ہوئے, وہ بھی ضروری ہے, ڈسپلے آف ایموشنز بھی ضروری ہے, لیکن کوئی اینڈ گول نہیں ہے. آپ فلسطین کے لوگوں کو ڈائریکٹلی ہیلپ کرنے کے لیے ہیں, نہ آپ کے پاس کوئی آبجیکٹیو ہے. جب آبجیکٹیو نہیں ہوگا تو آپ اچیو کیسے کریں گے؟ آپ کو پاتھ بھی نہیں پتہ کرنا کیا ہے, کیسے کرنا ہے. ہاں, تو لوگ جمع ہوئے, انہوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا اور پھر وہ واپس اپنے اس کے اندر چلے گئے. یہی ہوتا ہے, یہی وہ دیکھتے رہے ہم کہ جو ریلیز نکلتی ہیں, جو مارچز نکلتی ہیں, ظاہر اس میں سلوگنزم ہوتا ہے اور انسانی فطرت کا اظہار ہی ہوتا ہے, لیکن سمجھ نہیں آتا کہ کرے کیا. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ جو آپ کا یہ جو پورا پاتھ ہے, جو آپ کی ڈیمانڈ ہے, بلکہ میں جاننا چاہوں گا آپ کی ڈیمانڈس کیا ہیں, تو اس کا کوئی اینڈ رزلٹ آپ کے ذہن میں ہے؟ اینڈ رزلٹ یہی ہے کہ جو حکومتیں, ہمارا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ جو مسلمان ملکوں کی حکومتیں ہیں ان کا جو ڈیو رول تھا انہوں نے اس کو کسی بھی کیپیسٹی کے اندر پورا کرنے کی کوشش بھی نہیں کی. پورا کرنا تو دور کی بات ہے. اب میں آپ کو ایگزامپل سے سمجھاتا ہوں کہ اگر آپ فلسطین کے آس پاس کی ممالک دیکھیں تو مثال کے طور پہ جارڈن ہے, وہ بارڈر شیئر کرتا ہے, ایجپٹ ہے, اس کے ساتھ رفح کراسنگ ہے. تو ان ملکوں نے اپنے بارڈرز بند رکھے, امداد کے لیے کوئی فری کوریڈور جو ہے وہ روٹ کا ایکسیس نہیں دیا, اپنی ایئر اسپیس کسی ملک نے بند نہیں کری. آپ کو پتہ ہے اسرائیل کی جو انرجی کی سپلائیز ہیں وہ بہت ساری ڈپینڈنٹ ہیں مسلمان ملکوں کے اوپر. فار ایگزامپل 40% وہ اپنی انرجی جو ہے وہ بائی کرتے ہیں آذربائیجان سے, اس میں ایک میجر پورشن آئل کا ہوتا ہے. وہ آئل کیسے ٹریول کرتا ہے آذربائیجان سے ٹرکی کے اندر پوری پائپ لائن ہے, ان کے پورٹ سے وہ پھر سمندری جہاز کے ذریعے وہ اسرائیل کو ٹرانسپورٹ کرتے ہیں. تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ ان ممالک نے کردار ادا نہیں کرا, تو ان کے عوام کا یہ کام ہے کہ وہ اپنے ملکوں کے گورنمنٹس کو فورس کریں. اب بینگ پاکستانی اگر ہم یہاں سے بیٹھ کے یو اے ای کی گورنمنٹ کو کرٹیسائز کرتے ہیں یا ایجپٹ پہ بلیم ڈالتے ہیں تو وہ بہت زیادہ پریکٹیکلی کوئی بینیفٹ نہیں کرے گا, کیونکہ ایجپٹ کی گورنمنٹ کا ہمارے عوام میں کوئی اسٹیک نہیں ہے. لیکن ہماری گورنمنٹ جو پاکستان کی ہے اس کے لیے ڈائریکٹلی ریلیٹڈ پارٹی جو ہیں وہ ہم ہیں. تو ہمارا کام یہ تھا ہم پاکستان جو اپنا رول پلے نہیں کر رہا تھا اس کو ڈفرینٹ اس پہ ہائی لائٹ کریں. تو اسی لیے ہم نے جب اسٹارٹ کیا تو 5 ڈیمانڈ کافی کنسلٹیشن کے بعد جو ہیں وہ ہم نے طے کری. اچھا, ڈیمانڈ آپ سے بھی ہم پوچھتے ہیں, آپ نے آذربائیجان کا ذکر جو کیا تو میرا اتفاق سے 2 مرتبہ آذربائیجان جانا ہوا, اور جو 7 اکتوبر کی جب حملہ تھا میں وہیں پہ تھا آذربائیجان میں. اینڈ ٹو مائی سرپرائز کہ وہاں پر بڑے مکس سینٹیمنٹس تھے, کیونکہ میرے ذہن میں تو یہی تھا کہ آج جب ہم نکلیں گے تو یہ دیکھیں گے کہ بھائی کہ فلسطین کے کاز پہ بات ہو رہی ہوگی, لیکن وہاں پر چونکہ وہ ان کے تعلقات کی اسرائیل سے پوری ایک ہسٹری ہے, اور آپ جانتے ہیں کہ وہ بہت ہی ان کے فرینڈلی تعلقات اسرائیل سے رہے ہیں اور ابھی بھی ہیں انفیکٹ. تو ظاہر آپ نے بڑی صحیح بات کی کہ ہم دوسرے کسی ملک پہ بلیم تو ڈال سکتے لیکن ہمارا کوئی اسٹیک نہیں ہے وہاں پر, نہ ان کا کوئی ہمارا اسٹیک ہے. اگر ہم ڈیمانڈ جاننے سے پہلے اپنے ملک کی ذرا بات کر لیں پہلے کہ تو پاکستان ایک جو اسلامی ریاست ہے, امید ہے کہ ہوگی بھی, کیونکہ اس پہ بھی تو بحث چلتی رہتی ہے نا ہماری, اور ابھی ہم بھی 2-3 پوڈ کاسٹوں میں یہی بحث سنتے رہے کہ ہم سیکولر ہیں, پاکستانی ہے, کیا ہے, کنفیوژن کا شکار ہے. تو ہماری ریاست کا کیا کردار رہا ہے ابھی تک, پھر ہم آپ کی ڈیمانڈ کی طرف آتے ہیں. جی, ہماری ریاست کا کردار تو بالکل واضح نظر آ رہا ہے کہ ایک دو اظہار یکجہتی کے یا بہت ہی انتہائی نرم الفاظ میں مذمت کے بیان کے علاوہ ان 6 ماہ کے اندر گورنمنٹ آف پاکستان نے کچھ بھی نہیں کیا ہے. بلکہ قائد اعظم کے جو سٹانس تھا اس سے بھی ہٹ کے ہم یہ تو اس سے بڑھ کے جو انہوں نے مطلب صرف انتہائی نرم الفاظ میں مذمت کے ساتھ جو جرم کیے ہیں, کہ جو قائد اعظم بانی پاکستان کا جو سٹانس تھا کہ اس کو انہوں نے ناجائز ریاست کہا تھا, یعنی وہ آکیوپائر ہے, اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. تو 2 اسٹیٹ سولوشن کو خود یعنی جو ہے ایکٹنگ پرائم منسٹر نے اس کو آگے کیا کہ یہ اس کا حل ہو سکتا ہے. تو یہ انتہائی ایک افسوسناک صورتحال تھی. اس کے علاوہ یہ ہے کہ اب آپ دیکھیں پاکستان کی آپ حیثیت, پہلے ہم اس کو ایویلیویٹ کرتے ہیں کہ پاکستان کی اپنی کیا امپورٹنس ہے مسلم ورلڈ کے اندر, اور پھر ہم اس کے رول کو بھی پھر جج کر پائیں گے. اب آپ دیکھیں کہ اونلی مسلم کنٹری ود نیوکلیئر ویپنس ہیں. اچھا, نیوکلیئر ویپن
جب ہم بتاتے ہیں ہمارا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے وہ نیوکلیئر اٹیک کسی کنٹری پہ کرتے ہیں کہ آپ کا وہ ویپن ہے. بات یہ ہے کہ ایک کنٹری جس کے پاس دنیا میں 7 یا 8 ملکوں کے پاس یہ پاور ہے تو وہ دنیا میں اتنی ارریلیونٹ کیسے ہو گئی؟ اور مسلم ورلڈ میں تو وہ ایک واحد ہے. تو دنیا کے اندر اتنا بڑا معاملہ چل رہا ہے. پاکستان جو ہے وہ ریاستی سطح پر بھی اور عوام کی سطح پر بھی یہ کانفیڈنس ہی لوز کر دیا ہے کہ ہم بھی اس کے اندر کوئی رول پلے کر سکتے ہیں. کہیں پر ٹاکس ہو رہی ہیں, قطر جو ہے وہ ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے, پاکستان آپ کو نظر نہیں آتا. ICJ کے اندر کیس جاتا ہے تو وہ ساؤتھ افریقہ لے کے جاتا ہے, پاکستان آپ کو نظر نہیں آتا. تو کسی بھی قسم کی نیگوسیشنز کے اندر پاکستان جو ہے وہ اپنے آپ کو بالکل جسے کہتے ہیں آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ جیسے ہمارا کوئی فرض بنتا ہی نہیں ہے, ہمیں کوئی کردار ادا کرنا ہی نہیں ہے. تو پاکستان کو اپنی امپورٹنس جو ہے اس کا سوچنا پڑے گا. شاید وہ بیان پریویل کر گیا ہے نا کہ بھائی پاکستان کو اپنے مسائل حل کریں, آپ کیوں دنیا بھر کے مسائل میں کودتے ہیں, آپ کو کیا مسئلہ امت کے ساتھ, آپ تو ایک علیحدہ ملک ہیں, ایک جدید قومی ریاست ہیں, بس اپنا اپنا مسئلہ حل کریں اور اپنی معیشت ٹھیک کریں, اپنا گھر کو ٹھیک کریں پہلے. ہاں, تو اپنے مسائل کی اگر ہم بات دیکھیں تو پاکستان سے کئی گنا زیادہ, مطلب 10-15 سال جنگ زدہ رہنے کے باوجود یمن, اور ابھی بھی اس کے اندر ڈویژن ہے, وہاں پر قحط جو ہے وہ اتنے سال چلتا رہا, وہاں پہ فوڈ کا بدترین کرائسس رہا. اس کے باوجود آپ دیکھتے ہیں کہ یمن کا جو ری ایکشن ہے وہ ہم سے بہت گنا زیادہ آگے. تو اس سے آپ کو پتہ لگتا ہے کہ مسئلہ جو ہے وہ پولیٹیکل ول کا مسئلہ ہے, مسئلہ ریسورسز کا نہیں ہے کہ عوام کے پاس ریسورسز کتنی ہیں یا نہیں ہے. مسئلہ وہ یہ کہ وہ غیرت ہے بڑی چیز جہاں تک و دو میں. اچھا, اگر ہم اسی طرح میں یہ بتاؤں کہ مطلب پاکستان کو مستقل پکارا جاتا رہا غزہ کے لوگوں کی طرف سے, وہاں حماس کی لیڈرشپ کی طرف سے, مطلب وہ بار بار اگر کسی کا نام لے رہے تھے تو وہ پاکستان کا نام لے رہے تھے, اور ان کو وہ مطلب ان سے اپیل کر رہے تھے کہ آپ کچھ بولیے, آپ کچھ لب کشائی کیجیے. یہاں تک کہ جب ہماری ابھی نیولی الیکٹڈ گورنمنٹ آئی تو پھر ایک بار پھر اسماعیل ہانیہ جو حماس کے صدر ہیں, انہوں نے پھر ایک باقاعدہ خط لکھا اور وہی ڈیمانڈس کی. اس میں بھی بڑی خوشگوار حیرت ہوئی کہ انہوں نے جو ڈیمانڈس کی تھیں پرائم منسٹر سے وہ بالکل وہی تھیں جو ہماری سیف غزہ کیمپین کی ڈیمانڈس ہیں. تو لیکن کوئی رسپانس نہیں دیا گیا. اچھا, اس کے بعد آپ دیکھیں جس طرح سے وہ اس کا شدت آتی گئی ہر مرحلے پر, تو کچھ نہ کچھ کنٹریز انوالو ہوتی گئی. جیسے رفح کے اوپر جب اٹیک شروع ہوا تو الجزائر گیا UN میں ریزولوشن, یعنی کچھ نہ کچھ. اسی طرح الشفا ہاسپٹل کا ابھی جو بالکل ریسنٹلی جو ہوا ہے, الشفا ہاسپٹل کا جو انتہائی اندوہناک واقعہ ہوا ہے, تو اس کے اوپر بھی یعنی کہ ایک مذمتی بیان تک, یعنی پورا ہسپتال قبرستان بنا دیا گیا, سب سے بڑا ہیلتھ یونٹ, اور ابھی اس کے اوپر ایک مذمتی یعنی بیان تک جاری کرنے کی پاکستان کی گورنمنٹ کو توفیق نہیں ہوئی. یہ کیا وار کرائمز نہیں ہے, یہ کیا جینوسائیڈ نہیں ہے. اچھا, اگر ہم آپ کی ڈیمانڈ کی طرف اب آئیں کہ آپ نے کیا ڈیمانڈز پیش کی اور اس پہ کیا سچویشن ہے ابھی تک, اگر آپ آرڈر میں اس کو ایکسپلین کریں. جی, ہماری ڈیمانڈ جیسے کہ فاروق نے بھی کہا کہ ہم نے بہت کنسلٹیشن کے بعد بنائی تھی, اور ہماری جو ایک راؤنڈ ٹیبل ہم نے بلائی تھی اس میں ہم نے سینئر پارلیمنٹیرینز کو انوالو کیا تھا جو کہ اپنی پارٹی لائن سے ہٹ کے غزہ کے لیے ہمیشہ سے بات کرتے ہیں. تو ان کی مشاورت سے ہم نے ان کو فائنل کیا تھا کہ کسی کو یہ کہنے کا نہ موقع ملے کہ یہ جذباتیت ہے. تو ہمارے ساتھ اس راؤنڈ ٹیبل میں سینیٹر مشاہد حسین صاحب تھے, سینیٹر پلوشا تھی پیپلز پارٹی سے, سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب تھے, اسی طرح PTI سے ہمارے ساتھ دنیش کمار سینیٹر جو ہیں وہ تھے, حامد میر صاحب بھی موجود تھے, ڈاکٹر خالد قدومی بھی موجود تھے. تو ان سب کی پریزنس میں ہم نے وہ ڈیمانڈز فائنل کی تھی. اس میں سب سے پہلی چیز تو کہ سیز فائر کے لیے آپ ہر پلیٹ فارم پہ بات کریں, آواز اٹھائیں, فوری سیز فائر, بالکل. دوسری چیز یہ تھی کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں پہلے تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ آپ جینوسائیڈ کنونشن کو انووک کر کے تو آپ جینوسائیڈ کا مقدمہ دائر کریں, لیکن جب ساؤتھ افریقہ نے کر دیا اور وہ اکیلا اس وقت پورا جو ہے وہ کہنا چاہیے غزہ کا مقدمہ لڑ رہا ہے, تو ہماری ڈیمانڈ تھی کہ آپ کم از کم ساؤتھ افریقہ کے ساتھ پارٹی بن جائیں, اس کو لیگل سپورٹ دیں, جیسے کہ اب الشفا ہاسپٹل کے بعد کولمبیا نے اناؤنس کیا ہے. لیکن پاکستان نے اس یہ ہماری حیثیت ہے کہ ہم کسی بھی پلیٹ فارم پہ کسی کنٹری کو سپورٹ کرنے کے لیے کھڑے نہیں ہو رہے. تیسری ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ OIC کے اندر اس کو جگایا جائے, اس کے قیام کا مقصد ہی فلسطین اور بیت المقدس کی آزادی تھا. تو کم از کم اسرائیل کے وار کرائمز کو اپنے جو مسلمانوں کا اپنا ایک پلیٹ فارم ہے وہاں تو آپ اسے ٹرائل کریں, اس کی ہیئرنگ شروع کریں.
جی اسی طرح سے ہماری اگلی جو فورتھ ڈیمانڈ ہے وہ یہ ہے کہ جو کنٹریز اس بدترین قتل عام جس کو وار ہرگز نہیں کہا جا سکتا, یہ سیدھی جو ہے وہ نسل کشی ہے, تو اس میں جو کنٹریز بالکل واضح طور پہ اسرائیل کے ساتھ ہیں, یعنی ان کے بھی ہاتھ اسی طرح خون سے رنگین ہیں, ان کے ایمبیسیڈرز کو کم از کم آپ اظہار ناراضگی کا ایک خط جاری کریں, ڈیمارچ کریں, جس میں یہ ہے کہ یو ایس, یو کے اور اس کے علاوہ ایجپٹ ہے, سعودی عربیہ ہے اور یو اے ای ہے. سعودی عربیہ کو کر سکتے ہیں ہم ڈیمارچ, کرنا تو بنتا ہے, کرنا چاہیے, کیونکہ سعودی عربیہ کا آپ یہ رول دیکھیں کہ جب یمن نے آپ کا سی روٹس کو انسیکیور کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم یہاں سے یو ایس اور یو کے سپلائز کو نہیں گزرنے دیں گے, تو سعودی عربیہ اور یو اے ای اور جارڈن, ان تین ملکوں نے ایک لینڈ کوریڈور بنایا کہ اسرائیل کی سپلائز میں کوئی کمی نہ آئے, ان کی فوڈ سپلائز وہ سب چیزیں جو ہیں, تو انہوں نے لینڈ کوریڈور بنایا اپنے ملک سے دینے کے لیے. فلسطینیوں کے لیے انہوں نے کوئی لینڈ کوریڈور نہیں بنایا, انہوں نے مطلب بارڈر جو ہے وہ جارڈن بھی شیئر کرتا ہے, تو اس وجہ سے یہ ریزن ہے کہ یو اے ای اور سعودی عربیہ جو ہیں اور ایجپٹ جو ہے جو رفح شیئر کرتا ہے, وہ اتنے ہی مجرم ہیں جتنے کہ امریکہ یا برطانیہ ہیں. اچھا, یہاں میں آپ کو ایک دلچسپ, پانچویں ڈیمانڈ سے پہلے میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں کہ جب سینیٹر مشتاق صاحب گئے تھے ایجپٹ کے ذریعے, ظاہر ایجپٹ ہی جانا ہوتا ہے, تو جی رفح کے لیے جب گئے تھے, تو وہاں پہ جو ہمارے پاکستانی ایمبیسیڈر ہیں انہوں نے بہت سپورٹ کیا تھا, یعنی اپنی طرف سے وہ جتنی بھی آفیشیل یعنی کر سکتے تھے کوشش کہ وہ وہاں پہ ان کو رفح میں انٹر کرانے کے لیے, تو وہ انہوں نے تمام کوشش کی, نہیں بہت سپورٹ کیا. لیکن جب یہ واپس آئے تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ایمبیسیڈر کو ڈیمارچ کیا ایجپٹ کی گورنمنٹ نے, اس جرم پہ کہ آپ نے پاکستان کے سینیٹر کو کیوں فیسیلیٹیٹ تو کر نہیں پائے لیکن کوشش کیوں کی اس کے لیے. تو ہم وہ اتنی سی بات پہ ہمارے ایمبیسیڈر کو ڈیمارچ کر رہے ہیں اور ہم ان کے باقاعدہ قتل عام میں وہ شریک ہیں. رفح بارڈر کو بند کر کے ہمارے بچوں کو بھوکا مارنے میں ایجپٹ ہی ان کو بھوکا مار رہا ہے, تو ہم اس کو ڈیمارچ نہیں کر سکتے. تو یہ جو ہے نا کوئی ایکسپیل کرنے کی بات بھی نہیں ہے. اور ہماری جو پانچویں ڈیمانڈ ہے وہ یہ کہ جو بلاکیڈ ہے زمینی اور سمندری, تو اس کو ختم کرایا جائے اور جو امدادی سامان کا جو کہنا چاہیے کہ جو راستہ ہے اس کو کھلوایا جائے. اس کے لیے خاص طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں یہ این جی اوز کے کرنے کا کام ہی نہیں ہے, یعنی الخدمت کیا کر لے گی, وہ تو صرف جتنی اس کو اجازت ملے گی, یہاں تو اسٹیٹس کو انوالو ہونا ہے, وہاں تو جب تک اسٹیٹس انوالو نہیں ہوں گی اس روٹ کو کھلوانے کے لیے, خاص طور پر جتنی بڑے پیمانے پر وہاں پر اس وقت بھوک ایک آلہ بن چکا ہے شہادتوں کا, اموات کا, تو اب جو سمندر کا راستہ ہے وہاں سے پاکستان کی نیوی کو حرکت میں آنا چاہیے. آپ پرامن بحری بیڑا کیوں روانہ نہیں کر رہے؟ اچھا, ابھی این ڈی ایم اے کے تھرو آپ نے الخدمت نے, جے ڈی سی نے اور بہت ساری تنظیموں نے مل کے ایک بہت بڑا سامان کا جو سلسلہ کیا شروع, وہ پھر وہ جو پہنچتا ہے غزہ تک وہ ترسیل ہو پا رہی ہے اس سامان کی؟ جی, اس سامان میں بیسک 3 چیزیں ہیں جو کہ ریگولرلی جاتی ہیں, اس میں فوڈ, واٹر اور میڈیسن ہے, اور باقی اور جو چیزیں ہوتی ہیں وہ قدر مشکل سے بھیجی جاتی ہیں جیسے ٹینٹس وغیرہ, تو وہ جا تو رہی ہیں لیکن جتنی تعداد میں ان کی ضرورت ہے اس سے بہت کم. تو اب جیسے یہ جو رفح بھی مکمل طور پہ مطلب فری کوریڈور نہیں بنا ہے کہ اس میں آپ جتنی امداد لے کے جانا چاہیں لے کے جا سکتے ہیں, تو ایک اس کو بھی کھولنا ہے, اور دوسرا یہ کہ اس کی لمیٹیشن ہے. تو یہ جو آپ کا سی پورٹ ہے یہاں پہ, ابھی آپ کا تھوڑے عرصے پہلے, کچھ دن پہلے جو ہے وہ امریکہ سے ایک این جی او نے اپنا وہ بھی بھیجا تھا پورا شپ سامان سے, تو اس میں بہت زیادہ کیپیسٹی ہوتی ہے تو بھیجا جائے. اسی لیے ہماری یہ ڈیمانڈ ہے کہ پاکستان کی نیوی جو ہے وہ سی بلاکیڈ کو بھی ختم کروائے. اچھا, آپ کی ڈیمانڈ تو ظاہر ہے بہت اچھی ہے اور ظاہر ہے کہ دل چاہتا ہے کہ آج ہی پوری ہو جائیں, لیکن چونکہ آپ لاء اسٹوڈنٹ بھی ہیں اور انٹرنیشنل ریلیشن کو سمجھتے بھی ہیں, تو لیٹس بی پریگمیٹک. کیا یہ ممکن ہے کہ جو آپ لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں یہ پورا ہو پائے گا؟ مطلب فار ایگزامپل لیٹس اف وی اسٹارٹ وتھ دس ڈیمارچ تھنگ, مطلب میں تو سن کے حیران ہو گیا ہوں کہ آپ کی یہ ڈیمانڈ ہے, کیونکہ جو پاکستان کی اس وقت اپنی سچویشن ہے, معاشی طور پر سیاسی جو عدم استحکام ہے, اس میں ہم کیا اس قابل ہیں کہ ہم اس طرح کی باتیں سوچ بھی سکیں؟ دیکھیں, یہ ہم اس سے بہت زیادہ بھی چیزیں کر سکتے ہیں. مطلب ڈیمارچ کرنا یہ بیئر منیمم ہم نے ڈیمانڈ میں رکھا ہوا ہے. ممالک کے آپس میں تنازعات ہوتے ہیں, اپنے ان کے پرسنل ایشوز ہوتے ہیں, وہ اس میں ڈیمارچ کیا وہ ایکسپیل کر دیتے ہیں ایمبیسیڈرس کو. ہمارے پاس دنیا میں بہت ساری مثالیں موجود ہیں, اور صرف فرسٹ ورلڈ کنٹریز کی نہیں ہیں, اس کے علاوہ چھوٹے ملک بھی, اگر ان کی اپنی سوورینٹی پہ کوئی بات آئے, ان کے ایشوز کے اندر کوئی تنازع پیدا ہو جائے, تو وہ دوسرے ملک کے ایمبیسیڈر کو ایکسپیل کر دیتے ہیں, ڈپلومیٹک ٹائز ختم کر دیتے ہیں. تو یہ
مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس ایشو کی سینسٹیوٹی کو نہیں سمجھ رہے یا ہم اس میں اپنی ذمہ داری کو نہیں سمجھ رہے کہ ابھی دنیا کی تاریخ میں جو ریسنٹ وارز جتنی بھی ہوئی ہیں اتنے کم ٹائم پر اتنے چھوٹے لینڈ میں اتنی زیادہ اموات اتنی بڑی پیمانے پہ تباہی جو ہے وہ نہیں دیکھی گئی ہے. تو بس صرف اس وجہ سے کہ وہ ہمارے ملک کے شہری نہیں ہیں تو ہم نے اپنے آپ کو بالکل ہی اس سے بری سمجھ لیا. ہم نے وہ ایک حدیث سنی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوری امت ایک جسم کی مانند ہے, اگر ایک حصہ بھی تکلیف میں ہو تو پورا جسم دکھتا ہے. تو میڈم بات تو یہ ہے کہ ہمیں وہ درد تو محسوس نہیں ہو رہا, ہم وہ مناظر دیکھ لیتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. یعنی اگر وہ مسلمان نہ بھی ہوتے, یعنی بطور انسان آپ سوچیں کہ آپ اتنا بڑا قتل عام دیکھ رہے ہیں. یقین مجھے تو یقین نہیں آتا کہ اسی پلانٹ کے اوپر ایک 40-41 کلومیٹر کا جو ایک رقبہ ہے اس کے اوپر اس وقت بدترین طور پر بالکل یعنی کیسے کہ ان کو ایتھنک کلینزنگ جو ہے وہ جاری ہے, اور دنیا نے جیسے چھوڑ دیا, دنیا نے الاؤ کیا ہے کہ ہاں یہ سب ہوگا, ہو سکتا ہے, ہو جائے. تو یہ تو میں سمجھتی ہوں کہ مسلمان ہونے سے بھی آگے کی بات ہے, انسانیت کی بات ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ساؤتھ افریقہ وہ کھڑا ہے کیونکہ جس کے دل میں بھی انسانیت کا درد ہو. بلکہ ہم ساؤتھ افریقن ہائی کمیشن بھی گئے تھے, ان کو ہم ظاہر ہے کہ ہمارے جذبات کے ایک اکیلا ساؤتھ افریقہ وہاں پر ہے, تو ہم نے ان کو سلوٹ کرنے اور ان کو خراج تحسین پیش کرنے ہم گئے تھے. اور ہمیں اس کی پوری کیمپین کے دوران جہاں سے کچھ حوصلہ ملا, خوشی ملی نا, وہ ساؤتھ افریقہ کے ہائی کمشنر سے مل کر. ان کی جو اپنی اپارتھائڈ کی تاریخ ہے, اس نے کم سے کم ان کو یہاں لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ ان کے دل میں انسانیت کا درد ہے. ابھی ریسنٹلی ایک ساؤتھ افریقن, بلکہ 2 ساؤتھ افریقنز کراچی آئے ہوئے تھے, میری ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ وہاں پر لوگ کیا سوچتے ہیں, کس طرح سے فلسطین کے معاملے کو دیکھتے ہیں. تو جو باتیں انہوں نے بتائی تو مجھے لگا کہ شاید مطلب میں شرمندہ ہو گیا اپنے پاکستانی ہونے پہ. یقین جانے جس طرح سے ایلیکوئنٹلی وہ مقدمہ لڑا گیا ہے, اور وہ جو مناظر ہم نے ٹیلی ویژن اسکرین پہ دیکھے ICJ کے, مطلب افسوس ہو رہا تھا کہ یہاں تو ہمیں کھڑا ہونا چاہیے تھا, یہ تو ہماری ذمہ داری تھی, یہ تو ہم اس کے دائی تھے. تو ٹھیک ہے, یہ درد تکلیف تو ہماری اپنی جگہ پر ہے, لیکن میں جہاں پر جس پوائنٹ پر اسٹک ہوا ہوں یہ کہ جو طرح کہ اس مسئلے کی دوسری سائڈ پہ جو لوگ کھڑے ہوئے وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ بہت جذباتی ہو جاتے ہیں. جس سے آپ کہتے ہیں بھائی جذباتی نہ ہونے کا کوئی تانا نہ دے, یہ تو ممکن نہیں ہے کہ بھائی آپ اپنے قد سے بڑی باتیں کر رہے ہیں. تو اس کے اندر پریگمیٹک بات کیا ہے, آپ یوتھ کو, سوسائٹی کو, حکمرانوں کو کنونس کس طرح سے کریں گے؟ دیکھیں, اس جنگ کو ختم کرنے کے لیے صرف ایک چیز کافی ہے, وہ یہ ہے کہ ہم غیر مسلم ممالک کی بات نہیں کرتے, جو مسلمان ممالک ہیں وہ اپنی کوآپریشن خالی ختم کر دیں اسرائیل کے ساتھ. وہ جس طریقے سے فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, یعنی اصل IDF جو ہے وہ مسلم کنٹریز بنی ہوئی, وہ انرجی کی سپلائیز انشور کر رہی ہیں کہ اسرائیل کو پہنچتی رہیں, وہ اپنے ٹریڈ ٹائز کو انکریز کریں. بھی آپ ٹرکی کے بارے میں دیکھیں کہ الیکشن سے پہلے انہوں نے ایک آدھ ریلی کری, چیز کری, اور الیکشن کے فوراً بعد وہ پھر وہی بات کر رہے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ, وہ انہیں ملٹری سپلائیز کے اکوپمنٹ جو ہے وہ بنا کے بیچ رہے ہیں. ٹرکی, ہاں ٹرکی. تو آپ صرف یہ بات آپ نے کہا پریکٹیکلی کیا کی جا سکتی ہے کہ آپ اپنی کوآپریشن جو ہے وہ اسرائیل سے کے ساتھ ختم کر دیں کسی بھی لیول پر. تو یہ اسرائیل کنٹینیو نہیں کر سکتا. آپ کی خاموشی بھی اور آپ کی مطلب آپ کمپلیسٹ ہیں اس جینوسائڈ کے اندر. تو اتنا سمپل سی یہ چیز ہے, آپ کوئی حملہ نہ کریں, آپ کوئی جنگ نہ کریں, آپ کا صرف یہ رول آپ اپنا ادا کر دیں تو یہ روکا جا سکتا ہے. تو جہاں تک جذباتی ہونے کی بات ہے تو ہماری کیمپین میں جذباتیت کا عنصر میرا خیال ہے کہ ہم اس کو حد الامکان اوائڈ ہی کرتے ہیں, بلکہ ہم سلوگنز تک میں اس بات کی احتیاط کرتے ہیں کہ ہماری طرف سے کوئی بھی شدت پسندانہ میسج نہ جائے. لیکن جہاں تک ہاں بالکل, اب اگر آپ اتنا مطلب آخر کوئی تو آپ کی ریڈ لائن ہوتی ہے نا. یہ مسئلہ بن گیا لیکن کوئی جذباتی ہونا ایسا لگتا ہے کہ کوئی غیر انسانی عمل تھوڑی ہے. آپ کے سامنے اتنا بڑا دنیا کا ظلم ہو رہا ہے, اگر آپ جذباتی نہیں ہو رہے تو اس کا مطلب ہے تو آپ تو انسانی نہیں ہیں. آپ کی ریڈ لائن کیا ہے, مطلب سب کچھ ہو جائے گا دنیا میں اور آپ کہیں گے کہ میں جذباتی نہیں ہو سکتا. اور جہاں تک یہ آپ کی بات ہے نا کہ کیسے ہوگا, تو اس پہ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اصل یعنی مجھے لگتا ہے کہ جو یعنی نان مسلم کنٹریز میں جو سول سوسائٹیز ہیں ان کو اپنی اسٹرینتھ کا بہت اچھی طرح سے پتہ ہے, اور وہ بڑے ہی منظم اور بڑے میں کہنا چاہیے کہ اچھے طریقے سے اس طاقت کو منوا رہی ہیں. لیکن پاکستان کی جو سول سوسائٹی ہے اس کا مسئلہ یہ ہو گیا, ایک تو وہ تقسیم ہوئی ہے, اور دوسری طرف یہ کہ وہ اس میں نا ایک شکست خوردگی کا ایلیمنٹ ہے بہت زیادہ, کہ ہم نے پہلے ہی یہ بات سمجھ لی ہے کہ کچھ نہیں ہو سکتا. تو جب آ کے
ڈیپ روٹڈ یہ بات آپ کے اندر ہے کہ ہاں کچھ نہیں ہو سکتا, تو آپ نے کوئی ہار مانی ہوئی ہے, تو اسی لیے آپ وہ ڈیمانڈ کر بھی نہیں رہے, آپ نکل بھی نہیں رہے. آپ دیکھیں کہ کس طرح سے گورنمنٹس کو مجبور کیا ہے کنٹریز میں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یو ایس نے ویٹو نہیں کیا اس دفعہ, چوتھی مرتبہ جب وہ ریزولوشن آئی ہے سیز فائر کی تو ایبسٹین کر لیا. کس لیے کر لیا؟ ان کے پروٹیسٹرز کا ان کے اوپر ایک پریشر ہے. تو اس طرح ہمیں چیز سامنے ہے. لیکن پاکستان تھوڑا سا ہمیں لگ رہا ہے کہ مایوس ہم ہرگز نہیں ہیں. جس طرح سے ہماری کیمپین آگے بڑھ رہی ہے, اور صرف ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں ماشاء اللہ, یوتھ ہے, جو کہ بہت خوشی بھی ہوتی ہے دیکھ کر کہ وہ جس طرح سے اتنی رسپانسبلٹی لے رہے ہیں. ڈفرینٹ سٹیز سے ہمیں لوگ رابطہ کر رہے ہیں بچے کہ ہم اپنے شہر میں شروع کرنا چاہتے ہیں. تو ایک طرف یہ والی حوصلہ افزا چیزیں بھی ہیں, لیکن ایک مجموعی طور پر جس طرح سوسائٹی کو اٹھنا چاہیے وہ چونکہ ایک یقین کی طاقت کو لگتا ہے جیسے کھو دیا ہے. اچھا, پہ ہماری ریاست نے اسپیس چھوڑا بھی تو نہیں ہے پولیٹیکل ڈسینٹ کا اور ریلی کرنے کا؟ اب جیسے ہی آپ سڑک پہ آتے ہیں تو کسی نہ کسی بہانے سے وہ پولیس اٹھا کے لے جاتی ہے آپ کو. تو آپ لوگوں نے بھی یہ فیس کیا ہے, تو یہ جرنی کیسی رہی آپ کی؟ اچھا, ویسے تو ریاست کا اگر پالیسی وائز دیکھا جائے تو وہ کوئی زیادہ فرینڈلی جو ہے وہ اپروچ نہیں ہے فلسطین ایشو کاز کے بارے میں. لیکن میرے خیال میں یہ عوام کے لیے کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ وہ اس وجہ سے نہ نکلیں, کیونکہ پاکستان میں وہ حالات نہیں ہیں جو اور ممالک کے اندر ہیں. اگر آپ ایجپٹ میں دیکھیں تو وہاں پر بدترین قسم کی ڈکٹیٹرشپ ہے, لیکن آپ دیکھتے ہیں شروع کے کچھ مہینے وہاں لوگ نہیں نکل پائے, لیکن اس کے بعد اب وہاں بھی نکلنا شروع ہو گئے, وہاں بھی احتجاج کر رہے ہیں. مطلب ہم کمپیئر نہیں کر سکتے وہاں کیا جبر کی فضا ہے جو پاکستان کے اندر ہے. تو پاکستان میں آپ کو بہت زیادہ روم ملتا ہے. اگر آپ چاہیں کوئی حکومت کی, کسی بھی دنیا کی حکومت کی پالیسی سسٹین نہیں کر سکتی. وقتی طور پر تو وہ اس کو جبر کر کے چلا سکتے ہیں, لیکن وہ سسٹین نہیں کر سکتی اگر کوئی پبلک کا سیگمنٹ ان کے ساتھ نہ ہو. اگر پبلک جب تک بیک کرتی ہے حکومت, اب آپ دیکھیں یمن نے جو اسٹانس لیا, یمن نے جو اقدامات کیے, وہ کیوں کریں؟ وہاں پر ایوری فرائیڈے جو ہے وہ لاکھوں کا مجمع نکلتا ہے. ان کے اپنے مسائل اپنی جگہ, مطلب مسائل والا جو ہم آرگیومنٹ دیتے ہیں پاکستان کے اس میں, تو ان کی عوام کھڑی ہوئی ہے اپنی حکومت کے پیچھے. تو حکومت کے پاس پھر یہ کانفیڈنس ہوتا ہے کہ وہ کام کر لیں. تو جب حکومت کو نظر آئے گا, حکومت عوام کے حساب سے دیکھ رہی ہوتی ہے. عوام کے اگر اس کو اپنی ریڈ لائن بنا لے, وہ اگر فیصلہ کر لیں کہ ہم نے اس معاملے کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کرنا, تو حکومت بالآخر مجبور ہو جائے کہ وہ ایک وقت تک آپ کو اگنور کر سکتی ہے, اس سے زیادہ نہیں کر سکتی. اچھا, اگر ہم اس بائیکاٹ مہم کی بات کریں جو اسرائیل کے اس جبر کے نتیجے میں شروع ہوئی, تو اس کے حوالے سے بھی بہت کنفیوژن ہے اور بہت ڈبیٹ ہوتی ہے اس کے اراؤنڈ کہ بھئی آپ اگر لیٹ سے میک ڈونلڈ کا بائیکاٹ کریں گے, کوک اور پیپسی کا بائیکاٹ کریں گے, تو یہاں پر جو لوکلی جو لوگ یہاں پر امپلائڈ ہیں وہ بے روزگار ہو جائیں گے. آپ کی ویسی اکانومی نہیں چل رہی, آپ اس کو مزید اس ٹائر کو پنچر کر دیں. تو اس حوالے سے آپ لوگوں کیا ڈیبیٹس ہوتی ہیں؟ آپ کو کوئی نقطہ نگاہ ہے اس پہ؟ کوئی معمولی سا اکنامکس کا اسٹوڈنٹ بھی ہوگا نا, تو وہ کبھی بھی یہ والا آرگومنٹ ریز نہیں کرے گا, کیونکہ ہماری اکانومیز جو ہیں وہ کام کرتی ہیں نیچرل فورسز آف ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے اوپر. اس کی میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل دے کے اس کو عام آڈینس کے لیے سمجھاتا ہوں کہ اگر 100 بوتلیں بنانی ہیں, 100 بوتلوں کی ملک کی ڈیمانڈ ہے, اور اگر ایک برانڈ سے لوگ نہیں خریدیں گے تو وہ کوئی دوسرا, مارکیٹ میں انویسٹرز ہوتے ہیں اور ان کو پیسے سے غرض ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو اگر 100 بوتلوں کی ڈیمانڈ ہے, ہم کوکا کولا کا بائیکاٹ کریں گے, تو ایسا نہیں ہے کہ لوگ وہ چیز کنزیوم کرنا ہی چھوڑ دیں گے, لوگ پھر آلٹرنیٹ کی طرف جائیں گے. تو پہلا کام کرنے کا یہ ہے کہ پبلک ڈیمانڈ کرے. کہیں ریسٹورینٹ میں آپ جاتے ہیں کہ ہمیں لوکل برانڈ چاہیے, تو انویسٹمنٹ شفٹ ہوگی, امپلائمنٹ شفٹ ہوگی. اگر وہ 100 بوتلیں آج کوکا کولا بنا رہا ہے, وہ لوکل برانڈ بنائے گا, تو وہ امپلائیز کو ہائر نہیں کرے گا, اس کو ورک فورس نہیں چاہیے ہوگی, اس کو بھی چاہیے ہوگی ورک فورس. تو یہ شفٹ جو ہے یہ بہت جلدی آتا ہے. اکنامک انڈیکیٹرز جو ہوتے ہیں یا فیکٹرز جو ہوتے ہیں, ان کا شفٹ جو ہوتا ہے وہ بہت لمبا نہیں آتا. آپ آج ڈیمانڈ کرنا شروع کریں, جو کمپنیز ہیں وہ اپنی پروڈکشن, آپ جیسے مثال کے طور پہ کولا نیکسٹ ہے, انہوں نے اپنی پروڈکشن کو دو گنا کر لیا. کیوں؟ ڈیمانڈ بڑھی تھی. آپ KFC دیکھیں, اس کا آلٹرنیٹ ہمارے پاس آیا ہے کباب جی, اس نے مارکیٹ کو کتنا زیادہ کباب جی چکن نے کیپچر کر لیا. تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ معاشرے میں جو ہے وہ ان امپلائمنٹ بن جائے گی, لوگ اتنا ہی کھائیں گے جتنا ابھی کھاتے ہیں, لوگوں کی نیڈ چینج نہیں ہو جائے گی. فرق صرف یہ ہوگا کہ جو پیسہ آپ انجیکٹ کر رہے ہیں فورن اکانومیز کے اندر, وہ آپ کی لوکل کے اندر شفٹ ہوگا. اچھا, اس کی ایکویشن بھی لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے یہ برانڈ کھانے سے فلسطینیوں کا کیسے نقصان ہو رہا ہے یا اسرائیل کو کیسا فائدہ ہو رہا ہے. تو یہ بھی ایک سمپل سی چیز ہے کہ گورنمنٹ جو ہیں یہ کوئی ہوا میں کوئی یا کسی جادو سے پیسہ جنریٹ نہیں کرتی, ان کو فنڈ کرتی ہیں کارپوریشنز, اور کارپوریشن کو فنڈز کرتے ہیں کنزیومر. تو یہ بہت سمپل سی ایکویشن ہے. آپ ان کارپوریشنز کو فنڈ کرنا بند کریں, ان حکومت
ان حکومتوں کو کارپوریشنز فنڈ کرتی ہیں تو وہ آٹومیٹکلی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. اچھا لیکن یہ کارپوریشن تو ایک جائنٹس ہے نا, یہ تو پورے آپ کے نظام کو بھی کائنڈ آف فنڈ کرتی ہیں. آپ کی جو سیاسی لوگ ہیں, جو آپ کے پورا سسٹم جسے ہم کہتے ہیں, وہ بھی انہیں کی بیکنگ پہ چلتا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ مطلب پاسبل ہے کہ اتنے بڑے نظام کو آپ شکست دے سکیں؟ اب نظام کسی کو دیکھیں فورس نہیں کر سکتا کہ آپ کیا بائی کر رہے ہیں, یہ تو کنزیومر کی اپنی چوائس ہے نا وہ کہ کیا بائی کر رہا ہے. اور اکنامک جو آپ کا ویپن ہوتا ہے نا, یہ سب سے زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے. آپ دیکھیں قوموں کے رویوں میں, قوموں کے مزاج میں, قوموں کی تقدیروں میں اکنامک فیکٹر جو ہوتا ہے وہ ون آف دی ٹاپ موسٹ فیکٹرز میں سے آتا ہے. میکڈونلڈس کی مثال لے لیں جو بھی ہوا. اب $7 بلین کا نقصان جو ہے وہ میکڈونلڈس کو ہوا, اسٹار بکس کو بلینز آف ڈالر کا نقصان ہوا. وہ امپلائیز اپنے لے آف کر رہے ہیں, اپنے آپریشنس ڈاؤن سائزنگ کر رہے ہیں. ابھی آپ دیکھیں کہ اسرائیل کی جو میکڈونلڈس کی فرینچائز تھی, اس کے اوپر اسرائیل میکڈونلڈس کارپوریشن کے اوپر یہ بہت بڑا پریشر تھا, کیونکہ وہ IDF کو میلز بانٹ رہے تھے. دنیا بھر میں میکڈونلڈس کا بائک آؤٹ ہو رہا تھا. اب ان کو جب نقصان ہوا اتنا بڑا, تو انہوں نے کیا کرا کہ اسرائیل کے اندر جتنی ان کی برانچز تھیں ان کو انہوں نے بائی بیک کرا, کیونکہ وہ افورڈ نہیں کر سکتے یہ چیز. تو اس کا امپیکٹ بھی ہوتا ہے اور یہ کرنے کا کام بھی ہے. اور کوئی ایک اینی ون گڈ ریزن کہ بائک آؤٹ کیوں نہ کیا جائے. لوگ کہتے ہیں بائک آؤٹ کرنے سے کیا مطلب, بائک آؤٹ کیوں کریں, تو آپ یہ سوال کریں کہ بائک آؤٹ کیوں نہ کریں. کوئی ایک اچھا ریزن مجھے بتا دیں کہ ہم لوکل کی جگہ فورن یوز کریں. تھوڑا سا آپ کے ٹیسٹ برڈس کو فائدہ زیادہ ہو جائے گا. آپ 19 سے 20 کوالٹی پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے. ہاں یہاں پر یقیناً ہمارے جو لوکل پروڈیوسرز ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنی کوالٹی کو انہانس کریں, مارکیٹ میں کمپیٹ کریں, اور جو ایک گیپ ہے اس کو فل کرنے کی اپنے طور پہ بھی کوشش کریں. اور پھر اگین ہم مطلب وہ ریاست کی بات بار بار پلٹ کے آتی ہے کہ بھائی ریاست کی بھی ذمہ داری ہے کہ اگر آپ کو اپنی اکانومی کو اسٹرینتھن کرنا ہے تو جب تک اپنے لوکل برانڈس کو آپ بھی کسی طرح سپورٹ نہیں کریں گے, ان کی ہمت نہیں بڑھائیں گے, معاملہ کیسے حل ہوگا یہ. اچھا اس میں ایک اور چیز یہ کہ آپ یہ دیکھیں, آپ ہم کمپیریزن کس چیز کا کر رہے ہیں. ایک طرف بچوں جو ہیں ان کی لاشیں گر رہی ہیں, تو اگر آپ کو کوئی چیز چھوڑنی بھی پڑے, ان کی لائف سیو کرنے کے لیے آپ کو کوئی چیز چھوڑنی بھی پڑے, تو آپ کو اس میں سیکنڈ تھاٹ نہیں آنی چاہیے. اور ہم یہ آرگیومنٹس میں ہم چلے جاتے ہیں کہ کوالٹی جو ہے وہ اس کی تھوڑی بہتر ہے, اس کی تھوڑی کم ہے. ہم یہ دیکھیں مطلب ہم اپنا چھوٹا سا کمفرٹ نہیں چھوڑنا چاہ رہے, اور وہاں پر جو ہے وہ ہزاروں بچوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. وہ ویژولس ہم ڈیلی دیکھتے ہیں اور اب ہم اس کے عادی ہوتے جا رہے ہیں. کیا لگتا ہے آپ کو کہ ہم کیوں اتنے بحث ہو گئے؟ ہمیں آخرت کی میں جواب دہی کا احساس نہیں رہا, یا دنیا کے ان حالات نے ہمیں اتنا اصل مجبور کر دیا ہے, لاچار کر دیا ہے کہ ہم اپنی بے بسی پہ خوش ہو گئے, ہم مطمئن ہو گئے؟ جی یہ تو بہرحال ایک حقیقت ہے کہ جو جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہن فرمایا تھا, کمزوری, کہ دنیا کی محبت اور موت کی کراہیت. تو ظاہر ہے یہ تو ایک چیز ہمیں نظر آ رہی ہے کہ جس طرح تیزی سے ہم اپنی چھوٹی سے چھوٹی بھی دنیاوی خواہشات پر ہم کمپرومائز نہیں کرنا چاہ رہے, تو ہماری پرائیورٹیز بدل گئی ہیں. لیکن دوسری طرف بہرحال بہت امید بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کے اندر, ہماری نئی نسل کے اندر ایک بہت بڑا پوٹینشیل رکھا ہے. اور یہ جو چیزیں, یہ آزمائشیں اسی لیے آتی ہیں کہ وہ جو عنصر جو اس وقت ہے, جو پوٹینشیل ہے امت کے اندر, وہ نکل کر سامنے آ جائے. تو انشاءاللہ پوری امید ہے کہ جو ہماری نئی نسل ہے وہ اس کو اسی طرح سے آگے لے کے بڑھے گی اور خود بھی بیدار ہوگی اور اپنے زمانے کو بھی بیدار کرے گی. اچھا آپ ہمیں اپنی کیمپین کی جرنی کے بارے میں بتائیں کہ جو آپ نے ڈے 1 سے کیمپین شروع کی اور آج ہم یہاں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں, تو یہ پورا سفر ابھی تک کیسے رہا, لوگوں نے کیسے رسپانس کیا, کیا آبسٹیکل ہیں, کیا اسٹوری ہے آپ کی کیمپین کی؟ اچھا تو بگننگ جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ 15-20 لوگوں سے شروع ہوئی مڈ نومبر کے اندر. 13 نومبر کو پہلا پروٹیسٹ تھا. اس کے بعد پھر ہم نے سوسائٹی کے ڈفرینٹ سیگمنٹس کے لیے ڈفرینٹ کمیٹیز بنا کے ان کو اپروچ کرنا شروع کرا. تو ہمارے پاس اسٹوڈنٹس بہت سارے آئے, پروفیسرز آئے, لائرز نے ہمیں جوائن کیا, جرنلسٹ کمیونٹی کو بھی ہم نے اپروچ کرا. تو اس طرح ہمارا یہ بگننگ میں ہم نے اسٹارٹ کیا. کنسسٹنسی کے لیے ہم نے یہ کرا کہ ہم ایوری سیٹرڈے جو ہے وہ اسلام آباد سے شروع کرا کہ پروٹیسٹ کریں گے. اب وہ بڑھ کے پاکستان کے بڑے 8 شہروں میں شروع جو ہے وہ ہو چکا ہے. تو کل آپ نے کراچی میں بھی کیا ایک پروٹیسٹ؟ جی کل ہم نے کراچی میں گورنر ہاؤس تک مارچ کرنے کی کوشش کی, اور راستے میں پولیس نے حسب معمول روک دیا. تو پھر وہیں پر ہم نے دھرنا دیا, ہم نے کھجور اور پانی کے ساتھ افطار کری. فلسطین کے لوگوں سے اظہار یکجہتی کے لیے بھی اور حکومت سے ڈیمانڈ کے لیے پھر ہم گورنر ہاؤس تک جانے کی کوشش کی گئی. تو یہ ہماری اس کی بگننگ تھی. ہمارا جو جرنی چلتی رہی وہ ایسے چلی کہ ہم نے ایک راؤنڈ ٹیبل کانفرنس بلائی, اس میں ہم نے
تمام بڑی پولیٹیکل پارٹیز کے سینیٹرز کو انوائٹ کرا. ایک ریپریزنٹ آئے ہوئے تھے اپنی پرسنل کیپیسٹی کے اندر جو سینسیٹیو تھے, تو وہ ہم نے کیا. اس کے بعد پھر ہم نے ایمبیسیز کے ٹور شروع کرے, تو ہم ساؤتھ افریقہ گئے, ٹرکی گئے اور فلسطین کی ایمبیسی گئے. تو ہم نے ان ایمبیسیڈر سے ملاقاتیں کی, ان کے ویوز جانے, پاکستان کے رول پہ بھی بات کی, ان کے ملک کے رول پہ بات کری. پھر وزیر اعظم جو ہمارے کیئر ٹیکر تھے انوار الحق کاکڑ صاحب, ان کے ساتھ ملاقات کی جنوری کے اندر. تو ان کو اپنی ڈیمانڈز پیش کری. حکومت پاکستان کا مطلب ہائیسٹ لیول جو ہے وہ وزیر اعظم ہی ہیں, تو ان کو بھی انگیج کرا. لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ صرف روڈ پہ پروٹیسٹ کرتے رہیں گے تو اس سے کیا ہوگا, تو ہم نے دونوں اینڈس پہ کام کرا. ہم نے پبلک کو بھی موبلائز کیا اور ہم نے انفلوئنشل لوگوں کے اندر بھی وہ کرا. پھر اسی طریقے سے جو ہمارے فلیش پروٹیسٹ کا ہم نے سلسلہ شروع کرا ٹارگیٹڈ بائیکاٹ برانڈس کے خلاف جو ہے, تو اس کے اندر ہم نے ایک ایکٹیویٹی نیو ایئر نائٹ پہ کی سینٹورس مال کے اندر. تو وہ ایک اسٹوڈنٹ اسلام آباد کی یونیورسٹی کی 20 سال کی ایک لڑکی نے اس کو پلان کرا, انیشیٹ کرا, اور اس سے ہوا کیا امپیکٹ, مطلب چھوٹی سی ایفرٹ کا امپیکٹ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس کو الجزیرہ نے کور کیا اور دنیا بھر میں کیا میسج گیا کہ نیو ایئر نائٹ پہ پاکستان کے کیپٹل کے اندر لوگ جو ہیں وہ پورا مال فلسطین کے نعروں سے جو ہے وہ گونج رہا ہے, لوگ جھنڈے لہرا رہے ہیں. تو یہ ہماری وہ چلی. پھر یہ جو اسپریڈ ہوا وہ یہ ہوا کہ خود ہی لوگوں نے کانٹیکٹ کرنا شروع کرا. تو اب کراچی میں بھی ہوتا ہے, لاہور میں بھی ہوتا ہے, اسلام آباد میں ہوتا ہے, اور گجرانوالہ میں ہے, بھاولپور میں ہے, بہت ساری فیصلہ بہت ساری سٹیز کے اندر ہم جو ہے وہ اس کو ریگولرلی جو ہے وہ چلا رہے ہیں کیمپین کو. اچھا, اس کے علاوہ اسلام آباد میں ہم نے یہ کرا, شروع میں تو ہمارے پاس اسٹرینتھ کم تھی تو ہم پریس کلب پہ کرتے تھے, تو پھر ہم نے موو فارورڈ کرا ڈی چوک کی طرف, اور 2 سنڈے رمضان کے اندر ہم نے جو ہے وہ ڈی چوک کے اوپر دھرنا دینے کی وہ کری. تو اس میں پھر کیا ہوا کہ کوشش کی, اس میں پھر بہت زیادہ لوگ ہم نے کامیاب دھرنا ہم نے دیا. اس کے اندر پولیس نے اس میں بھی روکنے کی جو ہے وہ کوشش کی, لیکن عوام جو تھی وہ زیادہ تھی. تو اس سے کیا ہوا کہ ملک میں پھر خبر بھی بنی, نیشنل میڈیا نے اس کو کور کیا. تو اب جو ہے وہ اب ہم اگر بگننگ میں یہ والی جو کوشچن ہوتا ہے نا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کی ڈیمانڈس مانی جائیں گی یا نہیں مانی جائیں گی, تو اگر ہم نومبر میں بیٹھ کے یہ اس سوال کا جو جواب ہے وہ سبجیکٹیو ہے. یہ ڈپینڈنٹ ہے کہ ہم کتنی ایفرٹ کر رہے ہیں, کتنی مستقل مزاجی سے کر رہے ہیں, مطلب ہم کیا کامیاب ہوں گے یا نہیں ہوں گے اس کا کوئی آبجیکٹیو جواب نہیں, یہ تو سبجیکٹیو چیز ہے, یہ ڈیپینڈنٹ ہے ہماری اسٹرگل کے اوپر. تو اگر ہم نومبر میں بیٹھ کے یہ بات سوچتے ہیں کہ ہم 20 لوگ ہیں اور ہماری ڈیمانڈ جو ہیں وہ حکومتوں سے ہیں, تو 20 لوگوں کی ڈیمانڈ کو حکومت کیوں سیریس لے گی. تو اب ہم ہزاروں لوگوں کا دھرنا جو ہے وہ 1000 لوگ ہم جمع کر لیتے ہیں کیپٹل کے اندر. تو آج اگر ہم یہ بات سوچیں گے کہ ہماری ڈیمانڈ اتنے 1000 لوگ جو ہیں وہ امپیکٹ کریٹ کر سکتے نہیں کر سکتے, تو یہ صحیح نہیں ہوگا کہ ہم اس اسٹیج پہ فیصلہ کریں, کیونکہ ہم آگے بڑھیں گے تو ہمارے ساتھ اور مزید لوگ جوائن ہوں. تو لوگوں کو یہ سوچ کے نکلنا چاہیے. لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ابھی ہم اتنے ہیں تو ہماری بات کا امپیکٹ ہے یا نہیں ہے, یہ نہیں سوچتے کہ ہم اگر جوائن کریں گے تو یہ کتنی تعداد میں بڑھ سکتا ہے اور پھر وہ امپیکٹ فل چیز. مجھے آپ کی بات سے یاد آیا, ہمارے ایک صحافی ہیں عباد احمد, وہ آج کل چیک ریپبلک میں ایراسمس اسکالرشپ پہ ماسٹرز کر رہے ہیں. تو انہوں نے وہاں سے اسٹوری کی انادولو کے لیے کہ وہاں پہ ایک نان مسلم خاتون ہے جن کو پیلسٹائن کاز سمجھ آیا, اسے لگا ہوا, اور آہستہ آہستہ انہوں نے چیک ریپبلک جیسے ملک میں جہاں پر میڈیا بھی اسپیس نہیں دیتا پرو پیلسٹائن وائسز کو, وہاں پر رہتے ہوئے ایک موومنٹ کریٹ کر لی. اور وہی آپ جس طرح بتا رہے ہیں کہ 2 سے 4 سے 8 لوگ, تو یہ جسٹ دیر دا پوٹینشیل کہ اگر ایک ایکٹیویٹی شروع کی جاتی ہے, ایک پروٹیسٹ شروع کیا جاتا ہے, اس کاز کے ساتھ مزید لوگ جڑتے ہیں. وہاں یہ کہ اس میں نیت اچھی ہو, خلوص کے ساتھ ہو, اور پھر بہت ساری جو ہمارے اغراض و مقاصد یا ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتے ہیں اس سے بالا تر ہو کے ہو. اچھا, ایک سوال اگر آپ مجھے اجازت دیں, تو یہ کبھی آپ لوگوں کو لوگ پریشان کرتے ہیں سوال کر کے بھائی آپ لوگوں کو بھی کائنڈ آف ایک پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے, تو اس سے ڈس ایسوسیٹ کیسے کریں گے اپنے آپ کو, کیونکہ یہ ہوتا ہے نا ایک بیگیج کہ بھائی میں کتنے اپنے آپ کو کہوں کہ بھائی میں نیوٹرل ہوں, لیکن ظاہر ہے میری ایک مذہبی شناخت تو ہے, میری جو ہے وہ ایک پولیٹیکل آئیڈیالوجی ہوتی ہے, میرا جو ہے ایک سماج کے حوالے سے ایک نقطہ نگاہ ہوتا ہے. تو اس سوال کو کیسے ایڈریس کرتے ہیں ہم؟ دیکھیں, نقطہ نگاہ تو ہر انسان کا ہوتا ہے, آپ کا بھی ہوگا, میرا بھی ہوگا, ہر کسی کا ہوگا, لیکن ہماری جو ٹیم ہے, ہماری جو کور ٹیم ہے, اس میں سے ایکسیپٹ فار 1 ممبر کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو کسی بھی سیاسی جماعت کا چھوٹے لیول کا ورکر بھی ہو. میں ایک لاء اسٹوڈنٹ ہوں, ٹھیک ہے, میرا کسی سیاسی جماعت سے کبھی کوئی وابستگی نہیں رکھی. ہم نے ڈے 1 سے اسٹارٹ ہی اس لیے کرا کہ یہ سول سوسائٹی کی موومنٹ ہے اور اس کے اندر سب لوگ اس کو جوائن کر سکیں. یہ بہت اچھی اسٹریٹجی ہے. جی, بلکہ میں اس میں ایڈ کروں گی کہ ہماری جن شہروں میں ہماری کیمپین سٹارٹ ہوئی ہے, بلکہ فاروق نے 8 شہر کہا, بلکہ اب اس وقت جو ہمارا جو ریسنٹلی جو ہوا ہے کہ دھرنا بڑا کامیاب گیا,
اس میں یہ تھا کہ ایک دھرنا جو ہمارا 24 مارچ کا تھا اس میں جس طرح سے پولیس نے لاٹھی چارج بھی کیا اور سب, تو اگلے دھرنے میں بلکہ ایف آئی آر بھی کٹی, میرے اوپر بھی ایف آئی آر کٹی ہوئی ہے اس وقت, اور ہماری ضمانت ہوئی ہے. آپ ایک پاکستانی شہری ہیں اور آپ فلسطین کے حق میں مظاہرہ کرنے پہ ایف آئی آر کٹی ہوئی ہے, ضمانت ہوئی ہوئی ہے میری اس وقت. یہ ہماری حقیقت ہے. جی, تو اگلے ہم نے تو کہا کہ ہمیں تو دھرنا دینا ہے. اگلی دفعہ ہم پورا ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ پولیس اس سے زیادہ ہوگی بہرحال, لیکن ہم نے پھر 31 مارچ کو دوسرا اسی طرح سے سنڈے کو دھرنا دیا, اور اس دھرنے میں آپ یقین کریں کہ 50% لوگ اسلام آباد کے باہر سے آئے, یعنی اتنے زیادہ, کم از کم یعنی پشاور, ثوابی اور ایبٹ آباد اور کہاں سے لوگوں نے آ کے ہمیں جوائن کیا اگلے دھرنے میں. دھرنے کی وجہ سے لوگوں کے اندر اتنی تیزی کے ساتھ اور جذبہ بڑھا ہے, اور ایک ہفتے میں کم از کم 8 سے 10 نئے شہروں میں ہماری کیمپین سٹارٹ ہوئی ہے. اور میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ہماری جن شہروں میں بھی کیمپین سٹارٹ ہوئی ہے وہاں بھی تمام لوگ ایسے ہیں جو بالکل ان کا کوئی یہ کہنا چاہیے کہ اس سے پہلے ان کا کوئی ایسا ایکسپیرینس بھی نہیں ہے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ, کوئی ایکٹیویزم کا کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں ہے, بلکہ اکثر اسٹوڈنٹس ہیں اور فیمیل اسٹوڈنٹس ہیں. یعنی کئی جگہوں پہ ہماری کیمپین کو لیڈ کر رہی ہیں جو کہ بالکل ایک عام اسٹوڈنٹس ہیں, اور ان کو اس سے پہلے کسی بھی ایسی ایکٹیویٹیز کا کوئی ایکسپیرینس نہیں. لیکن میں خود اس سوال پہ شرمندہ ہوں کیونکہ ہم اپنا داخلی تضاد دیکھیں. ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ بھائی تمام پولیٹیکل فورسز کو, تمام سیکشن آف سوسائٹیز کو مل کے کام کرنا چاہیے, اور جب مل کے کام شروع ہوتا ہے تو پھر ہم یہی سوال اٹھا دیتے ہیں کہ آپ کا تعلق کہاں سے, آپ کا تعلق کہاں سے. تو دس از ایبسرڈ کہ اگر اس کاز کے لیے جو بھی لوگ جیسے بھی جمع ہو رہے ہیں تو یہ سوال نہیں ہے کہ ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, بلکہ سوال یہ ہے کہ جو کاز ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. بالکل, اور لوگوں کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ نے کیمپین کے اندر کوئی ایسا ایلیمنٹ کبھی نوٹس کیا ہو, کبھی کوئی ایسی چیز دیکھی ہو کہ کوئی سیاسی پارٹی کے بارے میں کوئی بات ہو رہی ہو, یا ہمارے مطالبات میں کوئی ایسی چیز ہو جو کسی کے فیور میں, کسی کے اگینسٹ ہو, پولیٹیکل مائلیج لینے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو ایکسکلوسیولی ایک مقصد کے لیے چیز بنی ہے, اسی کے اوپر کام ہو رہا ہے, اسی پہ بات ہو رہی ہے, تو وہ خود نظر آتا ہے لوگوں کو. جی, اور کیمپین کی جو ہم کہیں کہ آگے بڑھنے اور پروگریس جو ہوئی ہے اس پہ کچھ اہم باتیں, اور اسی حوالے سے کہ ہم یہ جو دکھانا چاہ رہے ہیں کہ یونائٹ فار غزہ, ہم یہ جو دینا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کی پوری سول سوسائٹی کو یونائٹ ہونا ہے, تو اس میں ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم نے پیٹرن بنایا ہے کچھ لوگوں کو جن کا ڈفرینٹ پولیٹیکل بیک گراؤنڈ بھی ہے, تاکہ ہم یہ دکھا سکیں کہ ہماری جو یہ کیمپین ہے یہ کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ایفیلیٹڈ نہیں ہے. تو سینیٹر مشاہد حسین صاحب ہمارے اس وقت کیمپین کے پیٹرن ہیں, اسی طرح سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب بھی ہیں, اور ماریا بٹ جو فیشن ڈیزائنر ہیں وہ بھی ہماری پیٹرن ہیں. ایک تو یہ ہماری امان اللہ صاحب کے ساتھ ان کے آن چینل پہ ہم نے دیکھا. اسی طرح سیف غزہ کو ہم نے ایک یہ وہ کیا ہے کہ ہم کیونکہ مختلف گروپس جو ہے وہ اپنی اور کہنا چاہیے کہ گولز کو لے کے چل رہے تھے, لیکن وہ ساتھ میں غزہ کے لیے بھی کام کر رہے تھے. سیف غزہ ایکسکلوسیولی جو ہے وہ صرف غزہ کے لیے کام کر رہی ہے, تو اس کی وجہ سے بہت سے لوگوں نے ہمیں جوائن کیا, اور ہم نے ایک کولیشن بن چکے ہیں. تقریباً 30 to 35 ڈفرینٹ گروپس ہیں, آرگنائزیشنز ہیں جو اس وقت سیف غزہ کے پلیٹ فارم کو جوائن کر چکے ہیں. تو ہم ایک کولیشن کی طرح چل رہے ہیں, تو وہ اپنے اپنے ایریا میں سب کام کرتے ہیں, لیکن جو مین کاز ہے اس کے لیے ہم پھر اکٹھے ہوتے ہیں. جیسے اس وقت میں آپ کو مثال دوں کہ ہمارے ساتھ پاکستان فارماسسٹ ایسوسی ایشن بھی ہمارے سیف غزہ کے پلیٹ فارم پر ہے, پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسی ایشن پیما بھی ہے, ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن بھی ہمارے پلیٹ فارم پر ہے, اور اسی طرح بہت سی اور اس طرح کی تنظیمیں ہیں جو کہ اپنے اپنے ایریا میں, کچھ چھوٹے چھوٹے گروپس تھے جو کہ بائیکاٹ کیمپینز کر رہے تھے, انہوں نے آ کے ہمیں جوائن کر لیا. تو کافی سارے لوگوں نے اس کو جوائن کیا ہے. اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ابھی جب ریسنٹلی جو الشفا ہسپتال کا میں بار بار ذکر کر رہی ہوں اس لیے کہ جو اس کے اندر سے نکلنا بڑا مشکل ہو رہا ہے, اور نکلنا میرا خیال ہے چاہیے بھی نہیں ہمیں, اس کے جو غم ہے اور جو اس وقت جو ایک انتہائی اندوہناک اس کی کیفیت ہے, تو ہم نے فوری طور پہ کال کی اور ہم نے کہا کہ ہمارے پاس جو یعنی تمام جو ہیلتھ ورکرز ہیں ان کی طرف سے ایک جوائنٹ پروٹیسٹ نیشن وائڈ ہونا چاہیے. تو ہم نے تمام یعنی وائی ڈی اے کو, ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کو, پیما کو, الخدمت کا جو ہیلتھ فاؤنڈیشن کا جو ونگ ہے ان کو آن بورڈ لیا, فارماسسٹ ایسوسی ایشن کو آن بورڈ لیا, اور ان کے ساتھ مل کر ہم نے ایک پریس کانفرنس کی ہنگامی. اور پھر 4 اپریل کو ہماری طرف سے کال تھی نیشن وائڈ کہ یہ لوگ سارے ہیلتھ ورکرز پروٹیسٹ کریں گے ایک ہی ہیش ٹیگ سے, ایک ہی سلوگن سے. اور اللہ کا شکر ہے کہ بے شک ہم ایک سول سوسائٹی بہت بڑی ہماری کیمپین نہیں ہے, لیکن پھر بھی 4 صوبوں بشمول آزاد کشمیر, گلگت بلتستان, ہر طرف سے ہمارے جو پروٹیسٹ کے اوپر لوگوں نے کہنا چاہیے کہ اس کو رسپانس کیا, اور چھوٹے چھوٹے لیول پہ اپنی اپنی جگہوں پر انہوں نے اس کو کیا. تو یہ چیز ہوتی ہے کہ اگر یہ نہ ہوتی تو آپ سوچیں کہ الشفا ہسپتال کے سانحے کے اوپر پاکستان میں کوئی بھی نہ ہلتا, کوئی رسپانس نہ جاتا.
لیکن ہم نے اس کو پلان کیا الحمدللہ، اور یونائٹ ہو کر کیا اور کولیشن کے طور پر کیا، تو ایک تاثر جو ہے وہ بہرحال ہم دینے میں کامیاب ہوئے. اچھا، اگر اینی کنکلوڈنگ تھاٹ ہم چاہیں گے کہ اس کے بعد آپ کے بھائی فاروق شاہ ہیں، ان سے بھی ہم کچھ گفتگو اس کیمپین اور اس جرنی کے حوالے سے سنیں. اچھا، 2 باتیں مجھے آخر میں کہنی تھی. وہ یہ کہ حماس کے جو اسپوکس پرسن ہیں ڈاکٹر خالد قدومی، وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستانی اور بے بس بھی یہ بات جو ہے وہ سمجھ میں آنے والی نہیں ہے. مطلب پاکستانی کم سے کم اپنے آپ کو بے بس کہنا چھوڑ دیں. اور لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ آپ کی جو اسٹرگل آپ کر رہے ہیں یا کوئی موومنٹ چلا رہے ہیں یا کیمپیننگ کر رہے ہیں فلسطین کے حق میں، یہ کامیاب ہوگی یا نہیں ہوگی، تو اس کا کیا فائدہ ہوگا نا. تو اس پر میرا بھی ایک سوال ہے لوگوں سے، وہ یہ ہے کہ کچھ نہ کرنے کا کیا فائدہ ہے. جب آپ کوئی ایفرٹ کر رہے ہیں اس کے تو دونوں ریزلٹس نکل سکتے ہیں. یا تو آپ اپنے سارے ڈیزائرڈ ریزلٹس اچیو کر لیں گے یا تھوڑے بہت کر لیں گے، لیکن آپ کہیں نہ کہیں تو پہنچیں گے. اور اگر آپ کچھ بھی نہیں کریں گے تو اس کا کیا بینیفٹ، اس کے اندر تو لازمی نو رزلٹ ہے. تو آپ نو رزلٹ کو انشور کر رہے ہیں اس ڈاؤٹ کے اوپر، اور رزلٹ جو ہے وہ تو سبجیکٹیو ہے آپ کی ایفرٹ کے ساتھ. جتنی زیادہ آپ ایفرٹ کریں گے تو رزلٹ اس حساب سے نکلیں گے. تو لوگوں کو اپنا کرنا چاہیے. اور اگر ہم اسلام کے پرسپیکٹیو سے بھی دیکھیں تو ہم رزلٹس کے مکلف نہیں ہیں. ہم سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے کیا کیا. اور دنیا کے کسی بھی شعبے میں جائیں گے، ہم اپنی زندگی میں بھی کسی چیز کے بارے میں ہم رزلٹس کو انشور نہیں کر سکتے. ہم اپنی پڑھائی کریں یا ہم کاروبار کریں، ہم جب کاروبار شروع کرتے ہیں تو کس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کا رزلٹ جو ہے وہ لازمی طور پہ پروفٹ ہوگا کہ نہیں ہوگا، لیکن ہم پھر بھی وہ کام کرتے ہیں. تو کچھ کام جو ہوتے ہیں وہ کرنے کے ہوتے ہیں لازمی طور پہ، رزلٹ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پھر اس میں خود دیتا ہے. شخصیات اور پارٹیز ان دونوں چیزوں سے بالا تر ہو کے کازز کے بارے میں سوچنا شروع کریں اور کاز کے لیے اپنے آپ کو سینسیٹیو کریں. اور کم از کم جتنا اور مغربی ممالک کے اندر لوگ نکل رہے ہیں، اگر آپ اس سے زیادہ نہیں، کم سے کم اتنی تعداد میں تو نکلنا شروع کریں. پاکستان جو ہے وہ پاکستان میں اس کا ایک اسمال فریکشن بھی نہیں نکلتا ہے. اور ہماری آبادی، ہم دنیا کے 5ویں بڑی آبادی والے ملک ہیں. تو ہم سے آدھی یا اس سے کم آبادیوں والے ملک کے اندر ہم سے زیادہ کنسسٹنسی کے ساتھ لوگ نکل رہے ہیں، اور کوئی کئی گنا زیادہ تعداد کے اندر نکل رہے ہیں. تو ہم اگر اتنا پریشر کریٹ کر لیں پاکستان کے اندر تو یہ بالکل اچیویبل ہے، اور اپنے ہمارے گولز جو ہیں ان کو ہم میٹ کر سکتے ہیں. بہت کچھ بتاتا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں نا، کہ یہاں پر ایک فریکشن بھی نہیں نکل رہا پاکستان میں، اور مغربی ممالک میں بہت بڑی تعداد وہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ فلسطین کے نکل رہے ہیں. یہ بہت ہی کمپلیکس ایک مضمون ہے جس کے بہت سارے یقیناً فیکٹرز ہیں، اور ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم بحیثیت قوم کہاں کھڑے ہوئے ہیں، کہ جہاں پر ہم اس قتل عام، اس جینوسائڈ کو دیکھتے ہوئے بھی اپنے دکھ کا اظہار ایک منظم طریقے سے نہیں کر پا رہے. تھینک یو سو مچ فاروق، آپ نے بہت ہی اچھے سے ایکسپلین کیا، اور آئی وش یو بیسٹ آف دا لک کہ آپ جو کام کر رہے ہیں اس کو کرتے رہیں. اور امید ہے کہ جو دیکھنے والے ہیں وہ مزید لوگ آپ کے ساتھ اس کاز میں حصہ لیں گے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد فاروق کے بھائی فاروق ہمیں جوائن کریں گے. ویلکم بیک. ہمیں فاروق شاہ نے جوائن کیا ہے. فاروق شاہ سائیکالوجی ان کی فیلڈ ہے، اور سیو غزہ کیمپین میں یہ پہلے دن سے شامل ہیں، ایک فاؤنڈنگ ممبرز میں سے ہیں. بہت شکریہ فاروق، آپ نے مجھے جوائن کیا. تو اگر ہمیں آپ سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ کی جو سیو غزہ کیمپین ہے اس کا اسٹرکچر کیا ہے، اس کو آپ مینیج کیسے کرتے ہیں، اس کو آپ کس طرح سے کیری آؤٹ کر رہے ہیں اپنی ایکٹیویٹیز کو؟ اچھا، تو اس میں بیسکلی ہمارے مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں، جس میں ایک ہمارا گراؤنڈ ٹیمز ہوتی ہیں، جس میں ہر یونیورسٹی میں ہمارے کچھ نمائندے ہوتے ہیں اور ان کے تحت ٹیمز بنی ہوئی ہوتی ہیں یونیورسٹیز کے لیے. اسی طرح علاقائی سطح پہ بھی ہم نے ٹیمز کو ڈیوائڈ کیا ہوا ہے جو گراؤنڈ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں. فار ایگزامپل وہ کوئی فلیش پروٹیسٹ ہوتا ہے جو اپنے تحت کرتے ہیں، وہ کسی ادارے میں جا کے وہاں پہ ریچ آؤٹ کرتے ہیں لوگوں کو. اسٹوڈنٹس ہیں، وہ اسٹوڈنٹس کو موبلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ مختلف تنظیموں سے رابطے کرتے ہیں اور یہ سارے کام کرتے ہیں. اس کے علاوہ مین جو ہمارا سب سے زیادہ کام ہے وہ ہے سوشل میڈیا کے اوپر. تو ہمارا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے سیو غزہ کیمپین کے نام سے. اس کے تھرو ہم جو ہے وہ سارے پاکستان میں اور ساری دنیا میں لوگوں کو اپنی جو بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اس میں انگیج کرتے ہیں، اس میں اپڈیٹس دیتے ہیں اور ساری چیز کرتے ہیں. اور یہ صرف انسٹاگرام پہ نہیں، ہمارا فیس بک، لنکڈ ان، ٹویٹر اور ٹک ٹاک اور جتنے بھی پلیٹ فارمز ہیں ان سب کے اوپر ہم موجود ہیں. اور کیسا رسپانس آتا ہے لوگوں کے، کیا جذبات ہوتے ہیں، کیا کامنٹ لوگ کرتے ہیں اس حوالے سے؟ سوشل میڈیا پہ تو بہت اچھا رسپانس ہے. بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ جیسے جڑے ہیں، وہ اکثریت اسی کے تھرو جڑے ہیں، اور بہت سارے ہمارے جو ٹیم ممبرز ہیں وہ بھی اسی کے تھرو انہوں نے ہمیں ریچ آؤٹ کیا ہے. تو ابھی تک الحمدللہ بہت اچھا رسپانس ہے اور بہت تیزی سے کیمپین جو ہے وہ گرو کر رہی ہے. ماشاء اللہ. سے میڈم ایک بات مجھے یاد ہے ان سے بات کرتے ہوئے کہ ہم دیکھیں نا، مغرب کی آزادی اظہار کی ہم بات کرتے ہیں کہ بھائی فریڈم آف ایکسپریشن ہے. فریڈم آف ایکسپریشن کا یہ عالم ہے
کہ اگر آپ فیس بک پہ غازہ اور پیلسٹائن 2-3 جگہ لکھ دیں تو آپ کے اکاؤنٹ سے وہ بین ہو جاتے ہیں. میرے پرسنل اکاؤنٹ کو کوئی 2-3 دفعہ بین کیا. ہمارے جو آف دا اسکول کا اکاؤنٹ ہے اس پہ ہم نے کوئی پیلسٹائن کے حوالے سے بات کی, ہمیں شیڈو بین کر دیا. تو ایک طرف تو یہ عالم ہے کہ بھائی دنیا کو وہ سکھاتے ہیں کہ بھائی کہ فریڈم آف ایکسپریشن کیسا ہونا چاہیے, اور دوسری طرف یہ عالم ہے کہ سوشل میڈیا پہ اگر آپ پیلسٹائن لکھ رہے ہیں, اور آج کل ہم کیسے لکھتے ہیں پی کے بعد اسٹیرک لگا کے تاکہ وہ اے چھپ جائے اور الگورتھم ہمیں پکڑ نہ لے. تو مجھے کبھی کبھی اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ وہ اسکرپٹس لکھتے ہوئے, وہ ٹائٹل لکھتے ہوئے کہ یار ہم کو بتایا کچھ جاتا ہے اور دنیا چلتی کسی اور طرح سے. تو آپ کو بھی یقیناً اس طرح کے معاملات کا سامنا رہا ہے سوشل میڈیا پہ؟ جی ہمیں رہتا ہے. تو پھر ہم اسی طرح جو بھی الگورتھمس کے اس میں کیچ نہ ہو سکے ان میتھڈس کو ہم یوز کرتے ہیں. میں اپنی بات وہ والی کمپلیٹ کرنا چاہوں گا کہ ہماری پبلک سے جو ایک تو حکومت سے ڈیمانڈز ہیں, پبلک سے ہماری کیا ڈیمانڈز ہیں. تو ہماری ڈیمانڈ یہ ہیں کہ ایک تو ہماری گراؤنڈ ٹیمز میں شامل ہوں وہ, اور اس کے علاوہ ہماری جو ہم 12-15 شہروں میں اس میں مین ایکٹیویٹی ہوتی ہے کہ ہم ہر ہفتے ہر سیٹرڈے کو پریس کلبز جو ہوتے ہیں لوکل وہاں پہ مظاہرہ کرتے ہیں. یہ ہماری ایک مین ایکٹیویٹی ہوتی ہے اور یہ کنسسٹنٹ رہی ہے ڈے 1 سے. اس کے علاوہ میں نے آپ کو گراؤنڈ ٹیمز کا بتا دیا, ان کے فلیش پروٹیسٹ وغیرہ. تیسرا ہمارا یہ کہ سوشل میڈیا پہ جو ہماری کیمپین ہے اس کو آگے بڑھانے میں لوگ ہمارا ساتھ دیں, اور اس کے تھرو جو ہے وہ جو عملی طور پہ شامل نہیں ہو سکتے گھر سے بیٹھ کے سب اس چیز کو سوشل میڈیا پہ کیمپین بڑھاتے ہوئے بس خیال کریں کہ آپ کو اسکرپٹ ایسے لکھنا ہے کہ الگورتھم نہ پکڑے, ورنہ آپ بھی شیڈو بین میں آ جائیں گے. کیونکہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں, اردو میں غزہ لکھنا ہے تو غین الگ, زے الگ, ہے الگ, اور اسی طرح سے انگلش میں بھی آپ انڈرسکور ڈال دیں, ہائفن ڈال دیں, جس سے وہ الگورتھم کے ساتھ جو چور پولیس کا کھیل ہے وہ چلتا رہے. ایسے میڈیا کے بارے میں بتائیں کہ میڈیا کا کیا رسپانس رہا, کیا رول رہا؟ بہت ویلکمنگ ایٹیٹیوڈ تھا یہاں پر, آپ کو لگا کہ نہیں یہاں پر بھی ہمیں کچھ زیادہ ویلکم نہیں کیا جا رہا؟ جی اچھا, میں اسٹرکچر میں جو ایک بات جو میں کہوں گی, جو بیسک چیز ہے ہماری واٹس ایپ کمیونٹی ہے. یعنی اصل میں ہمارے ساتھ جو لوگ جڑتے ہیں, اپنی کمیونٹی کا جو بار کوڈ ہے, سوری QR کوڈ ہے, وہ اپنے تمام فلائرز وغیرہ پہ بھی ڈالتے ہیں, ہر جگہ ڈالتے ہیں. تو لوگ ہماری کمیونٹی کو جب جوائن کرتے ہیں تو وہیں سے ہم پھر ایکٹیوسٹ لیتے ہیں. وہ ایکٹیوسٹ ہم گراؤنڈ ٹیمز کے لیے بھی لیتے ہیں, سوشل میڈیا کے بھی لیتے ہیں. سوشل میڈیا پھر ہمارا ٹویٹر کے لیے الگ, اور پھر باقی سوشل میڈیا کے لیے الگ. وہیں سے ہماری, یعنی ہم نے 0 سے اسٹارٹ کیا تھا, کوئی ٹیم نہیں تھی, لیکن اس وقت ہماری کانٹینٹ ٹیم ہے, ہماری ڈیزائننگ ٹیم ہے. اوور آل سوشل میڈیا ہماری اسٹریٹجک جو پلان کرتے ہیں کہ کس طرح ہم نے کیا امپریشن کیا دینا ہے, کس طرف لے کے جانا ہے, تو وہ ہماری الحمدللہ بہت اچھی ٹیمز ہماری بن چکی ہیں. تو وہ سارا جو ہے وہ چلتا ہے بیسکلی ہماری جو واٹس ایپ کمیونٹی ہے اس سے. یہ پوری کیمپین ڈیزائن کرتے ہیں کمیونٹی کے اندر آنے کے بعد ہی پھر زیادہ تر لوگ جو ہے وہ, یہ سب لوگ والنٹیرلی کام کر رہے ہیں, آپ کو تنخواہ دے رہے ہیں ان کو مہینے کی نہیں دے رہے, بالکل والنٹیئر ہے سب. کیونکہ سوال ہوتا ہے کہ فنڈنگ کہاں سے آ رہی ہے. بالکل, بلکہ ہم نے کبھی کوئی فنڈ کی اپیل بھی نہیں کی ہے, کیونکہ پھر اس سے بہت سے اور معاملات شروع ہو جاتے ہیں. ہم نے کوئی اپیل کسی سے نہیں کی ہے, اور ہم خود ہی جو ہمارے ٹیم ممبرز ہیں وہی کہیں نہ کہیں سے, ہم اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس کو پورا کر لیتے ہیں, جو اللہ تعالیٰ کرواتے ہیں. بالکل سب والنٹیئرز ہیں. تو اب جہاں میڈیا کی جو دوسری آپ نے بات کی نا کہ الگورتھمز ہیں, یہ ساری مسائل ہیں, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ابھی بھی جتنی بھی ریسنٹ رپورٹس آ رہی ہیں کہ 7 اکتوبر کے بعد سے 90% سے زیادہ کانٹینٹ جو گیا ہے پرو فلسطین گیا ہے. تو مطلب یہ کہ ایک حد ہوتی ہے نا, اگر آپ اتنا اپلوڈ کریں گے, اتنا ڈالیں گے, تو وہ کتنا آپ کا روکے گا. تو اسی طرح ٹویٹر کے اوپر ہم نے دیکھا کہ جو کاؤنٹر نیریٹو ہوا ہے زبردست ہوا ہے. ٹویٹر پہ نہیں ہوتا, ٹویٹر پہ آپ سب بات کر سکتے ہیں. یہ تو میٹا ہے, اس کو فیس بک اور انسٹاگرام کہتے ہیں. یہاں پر ہوا بہت بڑے بڑے مشہور اداکاروں کے ساتھ ہوا, اور بہت ہی سیلیبریٹیز کے ساتھ ایسا ہوا کہ ان کے اکاؤنٹس کو بین کر دیا, شیڈو بین کر دیا. جی لیکن یہ کہ جو دوسرے یوٹیوب بھی ذرا سیف ہے, اس کو آپ زیادہ استعمال کر سکتے ہیں, ٹویٹر کو آپ زیادہ استعمال کر سکتے ہیں. تو بہرحال گنجائش اس میں کافی ہے. حالانکہ آپ نے اچھا نقطہ اٹھایا کہ اٹس ناٹ اونلی اباؤٹ میٹا, آپ کے پاس دیگر ایوینیوز ہیں, آپ وہاں پر اپنی آواز اٹھا سکتے ہیں. اچھا اگر آپ میڈیا کے بارے میں بتائیں کہ میڈیا کا رسپانس کیسا رہا آپ کی کیمپین کے لیے؟ میڈیا کا یہ رہا کہ ہم نے تو کافی کوشش کی کہ جرنلسٹ ہمارے ساتھ آئیں, لیکن میں یہی سمجھتی ہوں کہ بہت کوئی ان کا ویلکمنگ نہیں رہا, چند ایک کے علاوہ. میری کچھ لوگوں نے تو بہت سپورٹ کیا. ایسے میں کہوں گی کہ حامد میر صاحب نے ہمیشہ, جیسے ہم نے جب بھی پروٹیسٹ کی کال دی, ان سے ہم نے کہا کہ آپ ہماری طرف ویڈیو میسج ہمارے اس کے جو ہے وہ اپنی طرف سے جاری کریں, وہ بھی انہوں نے کیے. خود ہمارے دھرنے میں بھی اس دفعہ وہ آئے. اسی طرح اویس منگل والا صاحب نے ہمیں شروع سے ہی بہت سپورٹ بھی کیا, اور امان جو ہمارے ایون پوڈ کاسٹ, وہ الحمدللہ ہمیں بہت سپورٹ کر رہے ہیں. بہت زبردست آدمی ہے. جی بالکل. تو چند ایک ایسے نام ہیں جو کہ ہمیں سپورٹ کریں. لیکن پیلسٹائن کے لیے جو کانٹینٹ بنایا انہوں کے چینل نے, وہ بہت امیزنگ ہے اور بڑا اس کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے, اور میں نے بھی دیکھ کے بہت کچھ سیکھا اس سے. جی
تو آپ کا جو پوڈ کاسٹ رہا نعمان بھائی کے ساتھ, اس کا کیا رسپانس رہا؟ ہمیں بہت ہی ہمارے جو سب کور ٹیم ممبرز ہیں ان میں سے کچھ لوگ اسی پوڈ کاسٹ کی وجہ سے آئے. اچھا اچھا. تو مطلب آپ کو تھوڑے لوگ ملیں گے لیکن بہت کام کے لوگ ملیں گے, تو میں سمجھتی ہوں کہ ان کا کنٹریبیوشن بہت زیادہ ہے. اچھا, آپ چونکہ سائیکالوجی کے اسٹوڈنٹ ہیں, سائیکالوجی سمجھتے ہیں, تو یہ جو وائلنس ہم دیکھتے ہیں غزہ کا, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہماری یوتھ پہ, ہم لوگوں کے ذہن پہ کیا اثر ڈال رہے ہیں؟ اور پھر پاکستان کے اندر بھی اب وائلنس کا مسئلہ تو ایک ہے. اب کراچی کی مثال لے لیں, کراچی میں رمضان المبارک میں روزانہ ہم 2-3 لوگوں کے واقعات سنتے رہے کہ آج یہاں کسی کو مار دیا, کل وہاں کسی کو مار دیا, اور پھر ایک بے حسی کا سما رہا, کوئی پروٹیسٹ نہیں, کوئی شور شرابہ نہیں. کوئی نکلتا بھی ہے تو ظاہر ہے کہ اس کو پھر وہ پولیس والے اٹھانے کے لیے آ جاتے ہیں کہ بھائی آپ نے سڑک بند کر دی, اور اس کے گھر کا بندہ مر گیا, اس کی کوئی قدر نہیں. تو ایز اے سائیکالوجسٹ آپ کا اس پورے جو ہے سوال پر کیا آپ کی جو ہے وہ رائے ہوگی؟ اچھا, اس میں میری نظر میں 2 میجر پرابلمس بہت زیادہ جو کریٹ ہو جاتے ہیں وائلنس سے. ایک تو یہ ہے کہ فرسٹریشن لوگوں کی بڑھنے لگتی ہے, اور وہ پھر لوگوں کو ایکسٹریمزم کی طرف لے جاتی ہے. تو اور اس کا ہم دیکھ رہے ہیں ہماری سوسائٹی میں پولرائزیشن بڑھ رہی ہے, تو ایک یہ اس کا بالکل ایک ڈائریکٹ نتیجہ ہے. دوسرا یہ کہ لوگ ڈی سینسٹائز ہو جاتے ہیں, جب وہ اس چیز کو دیکھتے رہتے ہیں تو پھر وہ اس سے مطلب اثر ان پہ اثر کرنا نارملائز ہو جاتی ہے وہ چیز. تو یہ میرے خیال سے 2 ایک بڑے ایشوز ہیں جو وائلنس کو بہت زیادہ قریب سے دیکھنے کی وجہ سے ہو جاتے ہیں, اور ایکسٹریملی ٹراماٹائزنگ ہوتی ہیں یہ چیزیں. میں کیونکہ ڈیزاسٹر میں بھی کچھ کام کر چکا ہوں, ارتھ کویکس وغیرہ میں, تو یہ اس کے بہت عرصے تک اس کے جو ہے نا وہ نتائج جو ہیں بہت برے نتائج ہوتے ہیں جو لوگوں کی نفسیات کے اوپر پیدا ہوتے ہیں, اس سب کو ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ایکسپیرینس کرنے کی وجہ سے. اگر ہم ذرا سوچیں نا میڈم کہ غزہ کے اندر جو بچے پل بڑھ رہے ہیں وہ ڈے 1 سے یہ سب مظالم دیکھ رہے ہیں, اور ڈے 1 سے بمباری کی آوازوں کے درمیان پل رہے ہیں. میرا عراق جانا ہوا 2015 میں, اور جس ہوٹل میں ہم ٹھہرے وہاں پر جو ایک اسٹافر تھے ان سے میری ایک رات گفتگو ہوئی, تو ہی ٹولڈ می اے ویری ڈپریسنگ اسٹوری. انہوں نے بتایا کہ جب وہ امریکی جہاز بغداد پہ بم گرایا کرتے تھے تو وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی وائف اور 2 بچوں کو اپنے نا سے آرمز میں لے کے بیٹھ جاتا تھا پوری رات, اینڈ پوری رات ہم یہ انتظار کر رہے ہوتے تھے کہ ہم پہ بم کب گرے گا یا ہم زندہ بچیں گے, ہمیں نہیں پتہ. تو پوری رات ہماری اس دہشت کے ماحول میں, اس وحشت میں گزرتی تھی کہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ آج ہم سروائیو کریں گے یا نہیں کریں گے. اور اس وجہ سے جو پوری سوسائٹی پہ اور پورے معاشرے پر جو اس کے نفسیاتی اثرات پڑے, کون پے بیک کرے گا؟ اور ظاہر ہے کہ وہ بہت ہی سفسٹیکیٹڈ اور مہذب کہلاتا ہے مغرب کہ بھائی انہوں نے دنیا بھر کو تہذیب سکھائی ہے. تو ہم نے تو یہ تہذیب کے مناظر بھی دیکھے ہیں, اور غزہ کے اندر جس طرح سے بچے پل بڑھ رہے ہیں. آپ بھی ہم لوگ ایز اے پیرنٹ جب میں مناظر دیکھتا ہوں تو مجھے بہت تکلیف بھی ہوتی ہے اور بہت شرم بھی آتی ہے کہ ہم غزہ کے بچوں کے لیے تو کہہ رہے تھے کہ پورے امت کا فرض ادا کر رہے ہیں اور اصل مسلمان نہیں ہے. کیا وہ بچے ایک نارمل لائف ڈیزرو نہیں کرتے؟ بالکل ایسا ہی ہے کہ بے شک ایک طرف یہ والا پہلو بھی بہت زیادہ نمایاں ہو کے سامنے آیا ہے کہ وہ دنیا جو اس وقت خدا کے انکار کے بہت بڑے مسئلے کو فیس کر رہی تھی, صرف مغربی دنیا نہیں بلکہ خود مسلم معاشرے بھی. تو غزہ کی ساری جو صورتحال ہے اس نے لوگوں کے ایمان کو, یعنی وہ جو ایک طرح سے ان کو پھر سے وہ یقین خدا کے اوپر اور وہ اس طرف لے کر آئی ہے. یعنی وہ جو کتابیں وہ کردار ادا نہیں کر سکی تھیں, وہ لیکچرز وہ کچھ نہیں کر سکے تھے, جو ان کے عملی ایمان کی جو جیتی جاگتی تصویروں نے جو ایک طرح سے جو ہے وہ الحاد کا اور سیکولرزم کا اور جو ایتھیزم کا جو توڑ کیا ہے. تو یہ بہت بڑی بات ہے. لیکن بہرحال وہ تو اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں, لیکن وہی بات ہے کہ جو ان کی زندگیوں پہ جو کچھ گزر رہا ہے ان کی فکر, یعنی وہ جو کر رہے ہیں, یہ ان کی جو شہادتیں ہیں, قربانیاں ہیں, وہ ہمارے پاس ایک امانت ہے, وہ ہم پر ایک فرض عائد کرتی ہے. تو ہمیں اس کو اس طرح سوچنا چاہیے کہ وہ اپنا رول کر رہے ہیں بہت اچھے طریقے سے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم سوچیں کہ ہاں بس یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو یہ ہونا یہ ٹھیک ہے. لیکن ہمارے اوپر وہ سب کچھ ایک قرض ہے, ایک فرض ہے جس کو ہمیں ادا کرنے کی فکر کرنی چاہیے. اس میں ایک اور بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ آپ دیکھیں جو سب سے حیران کن بات ہے کہ وہاں پر ایک میرے خیال سے پوری سوسائٹی کا, وہاں کی سوسائٹی کا کنسنسس ایک ایسا ڈیولپ ہوا ہے جو انہوں نے فیصلہ لیا ہے مزاحمت کا اس کے اوپر کہ آپ کو کہیں پہ بھی بچے شہید ہو رہے ہیں, پورے خاندان ایسے لوگ ہیں, 100-150 لوگ چلے گئے, دوست یار محلے جو آپ کی زندگی میں تو چلا گیا, لیکن آپ کو وہاں پہ کوئی شکایت کرنے والا شخص نہیں ملے گا کہ یہ انہوں نے کیوں فیصلہ لیا یا کیوں اس مطلب ہمیں نکالا جائے, یہاں سے کچھ کیا جائے. وہ سب استقامت کے ساتھ اس فیصلے پہ کھڑے ہیں
اور انہوں نے اس چیز کو قبول کیا. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ عزیمت کا موجودہ دنیا میں یا ماضی بھی آپ اٹھا لیں تو اس سے بڑا مجھے کوئی ایسا اس میں درجہ نظر نہیں آتا ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ہم کبھی سوچتے تھے کہ ہم کربلا کے مناظر یا وہ جو ہمارے تاریخ میں ایسے واقعات گزرے جہاں پر لوگوں کو شہید کیا گیا, لوگوں کے ساتھ جبر ہوا, کہ دنیا کیا کر رہی تھی اور یہ کس طرح کے واقعات کیسے ہو گئے. آج غزہ کو دیکھ کے ہمیں سمجھ آتا ہے کہ ہم مسلمانوں کا کیا کردار رہا, کہ جب کربلا کا منظر بھی ہوگا تو ظاہر ہے کہ لوگ اپنے اپنے گھروں میں اسی طرح سے موجود ہوں گے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو شہید کر دیا گیا. تو یقیناً یہ ایک بہت ہی دردناک سچویشن ہے جس میں آپ لوگوں نے بہت زبردست کام کیا. میں بہت شکر گزار ہوں اور سب کو شکر گزار ہونا چاہیے, اور مجھے امید ہے کہ مزید لوگ آپ کے اس کاز کو جوائن کریں گے. آگے کا آپ کا کیا لائے عمل ہے, اگر آپ ہمیں اس پوڈ کاسٹ کو کنکلوڈ کرتے ہوئے بتائیں کہ فیوچر میں آپ نے کوئی اسٹیپس سوچے ہیں, کوئی اسٹریٹجی سوچی ہے کہ اپنی کیمپین کو مزید تقویت دینے کے لیے, اسٹرینتھن کرنے کے لیے کیا آپ اقدامات اٹھائیں گے؟ جی, اس کو مزید آگے بڑھانے کے لیے ہمارے سامنے جو چیز ہے وہ یہی ہے کہ ہم یونائٹ فار غزہ کی جو سوچ ہے اس کو ہم جتنا زیادہ پبلک میں بھی اور جو کہنا چاہیے کہ انفلوئنشلز ہمارے پاس جو ہیں ان کے اندر بھی ہم جتنی یعنی اسٹرانگ فگرز کو, اسٹرانگ پرسنالٹیز کو بھی ہم آن بورڈ لے سکیں, اور ساتھ میں پبلک کو بھی ہم یہ بتا سکیں کہ آپ کو یونائٹ ہونا ہے. تو ان دونوں چیزوں پر ہم کام کر رہے ہیں. فی الحال ہم نے 3 شخصیات کو اپنے ساتھ بطور پیٹرن لیا ہے, اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو ہم مزید وسیع کریں, اور ہمارے پاس یعنی سوسائٹی کے تمام طبقات سے ایسے لوگ ہمیں جوائن کریں جن کی فالوئنگ بھی ہو اور وہ مختلف سوسائٹی کے طبقات کی نمائندگی کر سکتے ہوں, بے شک پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ڈفرینٹ ہو یا اور کسی ایریا سے ہو. تو اس پر ہم کافی زیادہ کام کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ رمضان کے بعد ہمارا ارادہ ہے کہ ہم ایک بڑی راؤنڈ ٹیبل بلانے کا ہمارا پلان ہے اسلام آباد میں, جس میں ہمارا یہی ٹارگٹ ہے کہ ہم اپنے اس پیٹرنیج کو تھوڑا سا مزید وسیع کریں انشاءاللہ. اگر آپ کوئی کنکلوڈنگ تھاٹس پیش کرنا چاہیں. بس میں یہی کہوں گا کہ انکنڈیشنلی اس فیصلے جو فلسطین کے لوگوں نے لیا ہے اس میں ان کو سپورٹ کریں. آپ کی جو بھی استطاعت ہے اس کیا فیصلہ ہے وہ مزاحمت کا فیصلہ, تو اس میں ان کو جس طرح بھی ہو سکتا ہے, چاہے وہ مالی ہے, ہماری کیمپین کے تھرو, ہر جگہ پہ جو کچھ کر سکتے ہیں. یہ مت سوچیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے, جو کر سکتے ہیں اس پہ بغیر سیکنڈ تھاٹ کے بغیر وہ کرنا شروع کریں. اور ہم اپنے انشاءاللہ سارے ہینڈلز اور لنکس وغیرہ شیئر کر دیں گے, تو ہمیں فوراً ریچ آؤٹ کریں, ہمیں جوائن کریں اور اس کیمپین کو آگے لے کے چلیں. بہت بہت شکریہ. مجھے بس اقبال کے وہ اشعار یاد آ رہے ہیں کہ یہ نغمہ فصل گل و لالہ کا نہیں پابند, بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ, اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں, مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ. تو کسی کو تو کھڑا ہونا تھا اس خاموشی کے دلدل سے, کسی کو تو بلند ہونا تھا. تو بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے وہ کام کیا کہ جو کرنا تو ریاست کو چاہیے تھا, کرنا تو حکومتوں کا تھا, لیکن ظاہر ہے کہ ہم سب اس چڑیا کی طرح ہی اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں کہ جس نے ایک جنگل میں آگ کو دیکھا تو وہ اپنی ننھی سی چونچ میں ایک ندی سے چند قطرے لے کر اس جنگل کی طرف روانہ ہو گئی, اور وہ اس دہکتی ہوئی بھڑکتی ہوئی آگ پہ وہ چند قطرے ڈالتی رہی. کہتے ہیں کسی نے پوچھا کہ تم یہ ایسا کیوں کر رہی ہو, تو اس نے کہا کہ جب کل قیامت کے دن اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ تم اس آگ اس ہولناکی میں کیا کر رہی تھی, تو میں اپنے حصے کا پانی پیش کر دوں گی. تو یقیناً آپ لوگ اپنے حصے کا پانی پیش کر رہے ہیں, اور امید ہے کہ ہم سب اپنے حصے کی کوئی نہ کوئی ایفرٹ ایسی ضرور کریں کہ ہم کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرنے کے بعد منہ دکھانے کے تو قابل ہوں. اللہ تعالیٰ کے حضور ہم کہہ سکیں کہ ہم بے بس تھے, ہمارے پاس ہاتھ سے روکنے کی ہمت نہیں تھی, تو ہم نے زبان تو استعمال کی, اور ہم نے اپنے دل کو تو غزہ کے معاملے میں یکسو رکھا. اور امید ہے, دعا ہے کہ امت بھی اس مسئلے پہ یکسو ہو. اور یقیناً کچھ باتیں سخت باتیں بھی ہوئیں یہاں پر, تو وہ سخت باتیں ہماری جذبات کی ترجمانی تھی, اور وہ ہمارے خیالات کی ترجمانی بھی ہے, وہ صرف جذبات کی ترجمانی نہیں ہے. اور کسی مسئلے میں جذباتی ہونا انسان ہونے کی نشانی ہے. اگر میرے سامنے ظلم ہو رہا ہے اور میں اب جذبات کا اظہار نہیں کر رہا, تو پھر مجھ میں اور پتھر میں کیا فرق ہے. بلکہ تو قرآن میں آتا ہے کہ یہ چوپائے ہیں, بلکہ چوپایوں سے بدتر ہیں, کیونکہ جانور بھی درد محسوس کرتا ہے. کسی زندہ انسان کا, کسی جانور کا کسی دکھ کو محسوس کرنے کی صلاحیت تو جانور میں بھی ہے. اگر ہم کیا اس صلاحیت سے بھی محروم ہو گئے ہیں. تو آپ لوگوں کا بہت شکریہ. آخر میں چونکہ آپ ہمارے اسکول تشریف لائیں, تو بس ہم اختصار سے میں عرض کر چلوں کہ ہم ایک مسجد اور ایک مدرسے کے اندر ایک پروجیکٹ یہاں پہ ویلفیئر بنیادوں پہ چلا رہے ہیں,
اور تقریباً 26-27 طلباء طالبات الحمدللہ ہمارے پاس پڑھ رہے ہیں، اور ایسا ویلفیئر بنیادوں پہ 100 روپے ہماری ایک ٹوکن مہینے کی فیس ہے، تاکہ جس سے کسی کی عزت نفس مجروح نہ ہو اور لوگوں کو یہ احساس ہو کہ ہم اس پروجیکٹ کے اندر ایک پارٹیسپیشن کر کے یہاں پہ پڑھ کے یہاں پہ سیکھ رہے ہیں. کہ انکیوبیشن سینٹر ہے، یہاں سے بچوں کو ہم سکھاتے ہیں، وہ نوکری حاصل کر لیتے ہیں، کچھ کورسز کروا رہے ہیں، اور سب کچھ چونکہ ایک دینی ماحول میں ہو رہا ہے، ایک مدرسہ و مسجد کے پریمیسز میں ہو رہا ہے. تو اس میں بس ہمیں یہ ایک پیغام ہم دنیا کو یہ دینا چاہتے ہیں کہ بھائی کہ تو ہماری عبادت گاہیں ہیں، مساجد ہیں، ان کو پڑھائی کے لیے پروڈکٹیولی بھی استعمال کریں. کیونکہ پاکستان میں ایک بہت بڑا مسئلہ آپ جانتے ہیں کہ بہت بڑی تعداد ہے بچوں کی جو اسکول نہیں جاتی. تقریباً 22 ملین سے زیادہ بچے ایسے ہیں کہ جو پاکستان میں اسکول سے محروم ہیں. انفراسٹرکچر کی بات ہوتی ہے تو ہمارا پیغام یہ ہے کہ جو ہماری مساجد ہیں، اگر ہم ان میں اسکولس قائم کریں، اس اسپیس کو یوٹیلائز کریں، تو ہم اس قوم میں، اس معاشرے میں بہت سے بچوں تک جو ہے وہ تعلیم کی نعمت ان کو پہنچا سکتے ہیں. تو اگر آپ کوئی ہمیں مشورہ دینا چاہیں اس حوالے سے کہ ہم اپنے بچوں کو کیسے سینسٹائز کریں فلسطین کے مسئلے پر، اور ایک بہتر شہری بنانے کے لیے پاکستان کا ہم یہاں پہ کیا کریں، تو ہم بہت ممنون ہوں گے آپ کے. جی بالکل، میں سمجھتی ہوں کہ ہماری جو کیمپین ہے تو ایک ٹیمپرری ہے، ایک ایمرجنسی کال ہے، یہ شارٹ ٹرم جو گولز ہیں ان کے لیے بنی ہے. لیکن اصل میں جو فلسطین کی آزادی اور جو بیت المقدس کی آزادی اور پوری امت کی بیداری کہہ لیں، یا امت کی جو کہنا چاہیے کہ اس کی دوبارہ سے اس کو آگے آنے کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں وہ تو لانگ ٹرم ہے. اور لانگ ٹرم میں سب سے اہم ترین کام پر آپ ماشاءاللہ سے فوکس کر رہے ہیں کہ نسل کی تربیت ہے. سب سے زیادہ بنیادی یہی کام ہے کرنے کا. اور میں سمجھتی ہوں کہ جو آپ نے مسجد اور اسکول کو کمبائن کر کے جو آپ دے رہے ہیں، جو تاثر اور جو پیغام بچوں کے ذہنوں میں نقش کر رہے ہیں، وہ انتہائی، یعنی اسلام کے جو معاشرتی نظام ہے وہ اس کی بہت ہی بہترین عکاسی آپ بالکل آغاز سے بچوں کے ذہنوں میں اس کو ڈال رہے ہیں. تھینک یو سو مچ. اور بہت شکریہ آپ کا بھی کہ لہرے بھی ہمارے پاس یہ 3 رکنی پوڈ کاسٹ کا سیٹ اپ ہے. انشاءاللہ اس کو ہم جلدی 4 کریں گے، تاکہ نیکسٹ ٹائم جب آپ لوگ ہمارے ساتھ موجود ہوں ہم چاروں مل کے دوبارہ سے سیو غزہ کیمپین پہ بات کر سکیں. اور امید ہے نیکسٹ ٹائم جب ہم کراچی میں ملیں گے تو آپ کی کیمپین بہت مزید آگے جا چکی ہوگی اور بہت لوگ اس کو جوائن کر چکے ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ کوئی عملی نتائج بھی نکلنا شروع ہو جائیں گے. آپ تمام حضرات کا شکریہ جنہوں نے پوڈ کاسٹ دیکھا، اور یہ درد ضرور محسوس کریں، اور بہت ضروری ہے کہ ہم اس کاز کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں، جو بھی ہمارے پاس لیجیٹیمیٹ ذرائع ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے اپنا حصہ ضرور ڈالیں. انشاءاللہ اگلے پوڈ کاسٹ میں ہم مارکسزم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ ایک مارکسسٹ کے پرسپیکٹو سے فلسطین کا مسئلہ کیا ہے. بہت شکریہ.